عشاء کی نماز انشاءاللہ آئندہ 8 بجے ہوگی، تو بیان 15 منٹ پہلے شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ جو پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، یہاں پہ بائکیں اور گاڑیاں لوگ کھڑی کرتے ہیں، بعض گھر کے دروازوں کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں، بعض گلی بند ہو جاتی ہے، تو مسجد کے جو محراب کے سامنے والا ایریا ہے وہ صاف کروا دیا ہے، بائک ادھر پارک کیا کریں، سمجھ رہے ہیں، سامنے، اور گاڑیاں پارک کریں سروس روڈ پہ، کوئی نہیں لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو سروس روڈ ہے نا پیچھے، یہاں گاڑیاں پارک کریں، گلی بالکل بند ہو جاتی ہے، پھر وہ اڑوس پڑوس والے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ سورہ ملک پر بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ میں پوری شروع کی ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ سورہ ملک کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کہ اللہ نے تمہیں بنایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، زبردست غالب بھی ہے، اگر اچھا عمل کرو گے طاقتور ہے، تمہیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، برائی کرو گے سزا دے گا۔ الغفور، اور اگر توبہ کرو گے تو معاف کر دے گا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ توبہ کی پھر قسمیں ہیں، کہ تگڑی توبہ اور کمزور توبہ۔ آگے ارشاد فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی نفسیات سے واقف ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب ان سے کچھ بات کہوں گا تو ان کے ذہن میں شیطان کیا وسوسے ڈالے گا۔ قرآن جو ہے نا، قرآن، اس کی ترتیب بہت عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو کتابیں ہم لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ایک مخصوص ترتیب سے ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا، اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے اسلامیات کی کتاب ہوگی تو اس میں نماز کا الگ ٹاپک ہوگا، پھر اس میں نماز ہی کی بات ہوگی، اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، پھر زکوٰۃ کا الگ ٹاپک ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق کا الگ ٹاپک ہوگا۔ آج کے اسلامیات کی کتابوں میں کوئی اتنی ڈھنگ کی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، بس 2-4 حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، ربنا آتینا یاد کرا دیتے ہیں، فقہی مسائل بالکل نہیں ہوتے۔ تو لیکن جتنی باتیں ہوتی بھی ہیں وہ چیپٹر وائز ہوتی ہیں۔ لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آپ اس طرح سے فہرست نہیں بنا سکتے کہ نماز پر اللہ نے الگ صورت نازل کی ہو، وہ صرف نماز ہی سے متعلق ہو، زکوٰۃ پر الگ صورت نازل کی ہو، ہے بھائی، واقعات کا چیپٹر الگ ہو، پھر واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ڈیٹیل سے ایک ہی جگہ بیان کر دیا ہو، دوبارہ اس کو پھر بیان نہ کیا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ ہو، یونس علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ، ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک ایک جگہ، جہاد کی بحث ایک جگہ، وراثت کی ایک جگہ، طلاق کے مسائل ایک جگہ۔ ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ عقیدے کی بحث ایک جگہ ہو، کیا خیال ہے؟ بکھرے ہوئے موضوعات ہیں، بکھرے ہوئے۔ نماز کی بات آئے گی فوراً زکوٰۃ کی بھی آ جائے گی، نماز زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ تو ملے ہوئے ہیں، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، حالانکہ بالکل الگ الگ نوعیت کی عبادت ہے، ڈفرینٹ عبادتیں جسے کہتے ہیں نا، بالکل کوئی آپس میں میچ۔ نماز نام ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، مخصوص طریقے سے اللہ کی حمد و ثنا، اور دن میں 5 دفعہ، اس کا ٹائم بھی الگ، اس کے فضائل بھی الگ۔ زکوٰۃ بالکل ایک الگ نوعیت کی عبادت ہے، اس کا تو چیپٹر ہی الگ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سال میں 1 دفعہ ہے، اور نماز روزانہ 5 دفعہ۔ زکوٰۃ کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا تو قضا ہو جائے گی، نہ نہ نہ، قضا نہیں ہوتی زکوٰۃ کبھی بھی۔ نماز ٹائم گزر گیا تو قضا۔
نماز کے لیے وضو ضروری، زکوٰۃ کے لیے وضو ضروری نہیں. نماز ہر ایک پر فرض ہے، زکوٰۃ مخصوص طبقے پر فرض ہے. یعنی جتنی چیزیں الگ ہو سکتی ہیں نا ایک دوسرے سے وہ الگ. نماز میں جسم تھکتا ہے، زکوٰۃ میں جس ایک قطرہ بھی پسینے کا نہیں نکلتا. ادھر سے پیسے نکالو ادھر پکڑا دو. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ زکوٰۃ میں آپ کو ویٹ لفٹنگ کرنی پڑتی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا. بعض دفعہ چیک دے دیتا ہے آدمی زکوٰۃ میں، کچھ بھی نہیں گیا، ایزی پیسہ ایزی لوڈ کرا دیتا ہے. ایزی لوڈ سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، ایزی پیسے سے، یعنی پیسے ٹرانسفر کر دیے. تو کتنا فرق ہے، اور بھی بہت سارے فروق ہیں، مگر قرآن میں جہاں نماز ہے وہیں زکوٰۃ. اور اگر زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں صراحتاً نہیں ہے تو جہاں نماز کا لفظ وہاں انفاق فی سبیل اللہ، چاہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ تہجد کی نماز کا بھی قرآن میں کہیں ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ذکر لازمی کر دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ہمارے نیک لوگ رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں جہنم کی لالچ اور جنت کی امید میں. یہ نماز کی عبادت اور دعا کی عبادت ہو رہی ہے. بالکل الگ موضوع چل رہا ہے تہجد کا. ساس میں کیا اللہ نے فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے غریبوں پہ بولو بھائی خرچ کرتے رہتے ہیں. بالکل الگ الگ نوعیت کی عبادتیں. اور بعض دفعہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2 مقام ایسے ہیں کہ اس میں نماز زکوٰۃ ساتھ ہے مگر تیسرا مضمون اللہ نے درمیان میں ڈال دیا. وہ تیسرا ان دونوں سے بالکل ہی الگ ہے. جیسے سورہ مفلحون، قد افلح المؤمنون، سورہ مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں. آگے زکوٰۃ کا بیان ہونا چاہیے نا، ہے لیکن درمیان میں ایک الگ حکم ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یا اللہ اگر نماز زکوٰۃ کا تو چلو ہمیں عادت ہو گئی تھی، نماز ہم فرض کرنے لگے تھے کہ یہ دونوں حکم ایک جیسے ہیں. لغویات سے بچنا تو بالکل ایک الگ نوعیت کا حکم ہے جس کا ان دونوں احکام سے بظاہر کوئی ربط اور کوئی واسطہ نہیں بنتا. اسی طرح قرآن میں سورہ شورى میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، درمیان میں ایک الگ حکم اللہ نے بیان کر دی. یہ 2 مقامات مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ورنہ قرآن میں نماز زکوٰۃ ہمیشہ ساتھ ہی ہے. حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، نماز کا جہاں ذکر وہیں زکوٰۃ کا بھی. حدیث جبریل ہے نا، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی سے پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں آپ نے فرمایا نماز اور پھر زکوٰۃ. ایک صحابی نے یہ حدیث کسی کو سنائی، انہوں نے ترتیب بدل دی. انہوں نے جب آگے حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. صحابی نے ڈانٹ لگائی، فرمایا نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. بہت مشکل ہے بھائی. صحابی الفاظ کو چینج کرنے نہیں دے رہے، حالانکہ حدیث میں یہ جائز ہے کہ آپ بالمعنی روایت کریں. بہت سارے صحابہ نے ایسا کیا، نبی سے کوئی بات سنی تو اپنے مفہوم میں اس کو ادا کیا ہے، یہ جائز ہے، اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. قرآن کی آیت آپ اپنے مفہوم میں ادا نہیں کر سکتے، اس کو جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی پیش کرنا پڑے گا. لیکن حدیث میں ایسا ہوا ہے کہ جو حدیث کا الفاظ تھے، راوی نے وہ الفاظ چینج کر کے ان کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کیا. حدیث میں ایسا بھی ہوا ہے. اسی وجہ سے بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے ظاہر پر امام ابو حنیفہ نے فتویٰ نہیں دیا، جس کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے مخالف ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو اس کی ایک مثال دے دوں، وہ موضوع بھی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی، موضوع کی گچی پکڑ کے رکھیں گی، چینج نہ ہو جائے گی، اتنا اہم موضوع.
اب ایک مسئلہ ہے, اللہ کرے سمجھا پاؤں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج امام ابو حنیفہ پہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں. ابھی یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھا, ایک صاحب نے انٹرویو باقاعدہ بٹھایا اس کو کہ آپ نے فقہ حنفی کیوں چھوڑا. اس نے کہا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے بہت سارے اقوال قرآن و حدیث کے خلاف ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف. پھر اس نے وہ اقوال پیش کرنا شروع کیا, حالانکہ وہ سارے قرآن و حدیث کے عین مطابق تھے. بیچارے کو کسی نے ورغلا دیا. میں نے اس سے, جس نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ کلپ بھیجا, یوٹیوب پہ لنک دیا تھا یا واٹس ایپ پہ ہی بھیجا, اس نے کہا اس کے جواب دو. میں نے کہا میں تو فارغ نہیں ہوں کہ سارا دن بیٹھ کے ان کے جواب دیتا رہوں. میں نے کہا اتنی سینس نہیں ہے. ایک طرف امام ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان کے یہ 8-10 اقوال قرآن حدیث کے خلاف ہیں. حالانکہ وہ قرآن کی آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا نا امام ابو حنیفہ کے خلاف, ان آیتوں کا ترجمہ بھی واضح ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ترجمہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے, امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں وہ ترجمہ تک نہیں آیا, تو وہ امام کہاں سے ہوئے, وہ رحمت اللہ علیہ کہاں سے ہوئے؟ بھائی جو صریح حدیث کی اور صریح قرآن کی آیت کی, حدیث کے بارے میں تو چلو بعض لوگ یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہوگی, قرآن کے بارے میں تو یہ تعویل بھی نہیں کی جا سکتی. قرآن کے خلاف اگر کوئی امام فتویٰ دے رہا ہے, وہ امام نہیں ہے, وہ جاہل ہے معاذ اللہ, وہ مرتد ہے, وہ گمراہ ہے, پھر اس کو رحمت اللہ علیہ مت کہو. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ آپ کو قرآن کا پتہ ہے اور امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ. یہ 15ویں صدی کے لوگ ہیں. تو وہ ان کے 8-10 فضولیات کیا تھیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ادھر چلے گئے نا تو پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں گے. تو وہ یہ میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا ابھی کہ حدیث کو بعض دفعہ بالمعنی روایت کیا جاتا ہے. اب ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, حضرت فاطمہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, وہ نہیں دوسری فاطمہ, ان کو 3 طلاقیں ہوئیں, 3 طلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں عدت کہاں گزاروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شوہر کے گھر عدت نہ گزاریں, الگ جگہ عدت گزاریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ حدیث ہے, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد بھی عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی, اور عدت کے دوران نان نفقہ بھی عورت کو ملے گا اور اس شوہر کے ذمے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ حدیث جو ہے نا, جس میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو نبی نے حکم دیا کہ وہ عدت شوہر کے گھر نہیں گزاریں گی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور ان کو نفقہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالا ہے کہ فقہ حنفی کیا یہ مسئلہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے, بولو بھائی, خلاف, بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف. لہذا وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت عدت کے دوران نان نفقے کی بھی مستحق نہیں ہے, اور عورت کو عدت شوہر کے گھر بھی نہیں گزارے گی, کیونکہ نکاح بالکل یہ ختم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ طلاق 1 ہو, 2 ہو یا 3 ہو, عدت عورت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر گزارے گی, اور نان نفقہ بھی اس دوران عورت کو ملے گا. وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اس کے گھر, اپنے گھر سے, لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور نہ یہ نکلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صاف لفظوں میں قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے, بالکل واضح ہے, اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو, 2 ہو, 3 ہو. مطلقہ کو صاف لفظوں میں اللہ نے حکم کیا دیا کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر. اور ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جو جس کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے نان نفقہ بھی اس کے ذمے. عورت جو عدت شوہر کے گھر گزارے گی وہ شوہر کی وجہ سے گزار رہی ہے, کیونکہ نکاح کے ابھی تمام حقوق ختم نہیں ہوئے ہیں. عورت کا امکان ہوتا ہے نا کہ اس کو حمل ہو, تو 3 مینسز گزریں گے, پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل نہیں ہے. تو یہ کس کی خاطر ہو رہی ہے؟ ساری ٹینشن عورت اٹھا رہی ہے, شوہر کی خاطر اٹھا رہی ہے. تو قرآن مجید میں طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو بند کرو یار. طلاق یافتہ عورت کے لیے نان نفقے کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں,
اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو 3 طلاق ہو, اور طلاق یافتہ عورت کے لیے رہائش کا بھی ذکر ہے. اب یہ اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ کی خصوصیت تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا کہتے ہیں رہائش کو, فاطمہ کے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید نے آگے کہا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, اگر عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے پھر اس کے لیے گھر میں رہنا, پھر مرد اس کو گھر سے نکال سکتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور کھلی بے حیائی کیا چیز ہے؟ اس میں 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کسی سے معاذ اللہ غلط تعلقات رکھے یا بہت زیادہ بد زبان ہو, بہت زیادہ بد زبان ہو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, جو نبی کی بیٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ اس پہ بھی علماء دیوبند کے خلاف ایک کلپ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ. ایک مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہیں کہ فاطمہ جو تھی جن کا واقعہ ہے وہ بد زبان تھی, تو کسی نے ان کے خلاف, علماء دیوبند کے خلاف جو ہے نا فیس بک پہ اور گوگل پہ ڈالا ہوا ہے کہ دیکھو انہوں نے نبی کی بیٹی کی توہین کی ہے. حالانکہ جو طلبہ ہیں فقہ پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ والی فاطمہ نہیں ہے نبی کی بیٹی, یہ دوسری فاطمہ ہے. تو ان کے بارے میں تو بہت سے فقہا کہتے ہیں. تو ان کی, اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے گھر میں جوان دیور موجود تھے, بے پردگی کا خطرہ تھا, عورت طلاق ہو جائے اس کو اور گھر میں جوان دیور موجود ہوں, تو ایسی مجبوری میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے. اسی طرح 3 طلاق کے بعد اگر یہ ڈر ہو کہ شوہر کہیں سے فتویٰ لا کے دوبارہ بیوی کو حلال کرا لے گا, تو اس بے حیائی کے ڈر سے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ عورت عدت کہاں گزارے؟ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے. ہم کہتے ہیں ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے نبی نے حضرت فاطمہ کو اس بات کا حکم دیا. کیوں؟ ورنہ قرآن اس بارے میں بالکل 2 ٹوک الفاظ میں بیان کر رہا ہے. اب آپ امام ابو حنیفہ پہ کب تک کیچڑ اچھالو گے؟ لوگ پھر اس پہ بھی کہیں گے نہیں حدیث کو چھوڑ دیا, تو بھائی قرآن کو بھی تو چھوڑ رہے ہو آپ. ایک صاحب مجھ پر اعتراض کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا, آپ ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا صرف امام صاحب نہیں چھوڑا, امت کے 2 بڑے بڑے فقہا جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو نبی کے قول کو آپ سے زیادہ سمجھتی تھی, انہوں نے بھی اس حدیث کو ترک کیا ہے. حضرت عمر نے قانون بنایا اپنے دور خلافت میں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکالی جائے گی اور عورت کو اس دوران نان نفقہ بھی ملے گا. تو کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ فاطمہ تو یوں کہتی ہیں کہ 3 طلاق, اور اب انہوں نے حدیث کے الفاظ کیا نقل کیے کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب یہ ہے روایت بالمعنی, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. نبی نے حکم کیا دیا تھا؟ حضرت فاطمہ کو حکم دیا تھا کہ تم شوہر کے گھر عدت نہیں گزارو گی, مگر راوی اس کو بیان کیسے کر رہا ہے کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی. اب جو یہ حدیث سنے گا وہ فوراً فیصلہ کر لے گا کہ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے, حالانکہ یہ راوی حدیث کے اصل الفاظ نہیں بیان کر رہے بلکہ حدیث کے اصل الفاظ کو اپنے مفہوم میں بیان کر رہے ہیں. بندوق ہے؟ شکر ہے نہیں, آج فارم میں تھا, میں چلا دیتا آج. جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب تو سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا بندوق کا سمجھ, کیونکہ مختلف سندوں سے یہ حدیث منقول ہے اور الفاظ ان کے مختلف ہیں. ایک روایت میں آ رہے نبی نے فاطمہ کے لیے حکم دیا, اور دوسری روایت میں آ رہے نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے لیے حکم دیا. پتہ چلا حکم فاطمہ کے لیے دیا تھا, مگر راوی نے کیا سمجھا, کیونکہ وہ بھی تو 3 طلاقوں والی تھی نا, تو راوی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ نبی نے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں یہ حکم دیا ہے. اب لوگ اس پہ اٹھا کے کہتے ہیں نبی کا تو یہ فیصلہ ہے کہ 3 طلاقوں والی عورت شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اور ابو حنیفہ کا فتویٰ اس کے بالکل خلاف ہے. بتاؤ حدیث کو مانو گے یا ابو حنیفہ کو مانو گے؟ پاگل آدمی, مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے, لیکن یہ سینس لیس لوگ ہوتے ہیں. تجھے یہ بات پتا ہے, ابو حنیفہ کو پتہ نہیں ہوگی, جن کو امت نے اتنا بڑا امام مانا ہے. جیسے امام بخاری کو حدیث میں امام مانا ہے تو ہم اسی لیے مانتے ہیں نا کہ ساری امت مان رہی ہے, تو امام ابو حنیفہ کو بھی فقہ میں امام مانا گیا, تبھی ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ اٹیچ ہوا ہے. یہ کوئی گورنمنٹ نے ان کو خطاب نہیں دیا تھا امام کا, گورنمنٹ کسی کی خدمات سے خوش ہو گئی امام کا خطاب دے دیتی ہے, ایسے نہیں. اس دور کے علماء صلحاء نے خطاب دیا تھا. تو اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی. یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے جب آئی ہے
تو حضرت عمر نے فرمایا, یہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں قانون بنایا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو 3 طلاقوں کے بعد رہائش بھی ملے گی, شوہر کے ذمے اس کو رہائش دینا, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہے, شوہر کے ذمے. حضرت عمر نے فرمایا, کسی نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے, اور جبکہ وہ فاطمہ تو یہ روایت بیان کرتی ہیں. حضرت عمر فرمایا, لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری احفظت ام نسیت. ہم اللہ کی کتاب کو اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ لا ندری احفظت ام نسیت, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کو اچھی طرح ضبط کیا ہے یا وہ الفاظ کی ادائیگی کو بھول گئی. نہیں آ رہی میرے خیال میں. اس کو کہتے ہیں کہ دلیل متواتر اور قطعی کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا باقاعدہ ایک اصول ہے کہ جو متواتر قطعی دلیل ہے, جس کے الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, پکے ڈھکے, تو اگر خبر واحد اس کے خلاف ہوگی تو خبر واحد میں تعویل کی جائے گی. اب لوگ کیا کہتے ہیں, طنز کرتے ہیں کہ وہ خبر واحد کو چھوڑ رہے ہیں, حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. ابے بھائی, تو قرآن کو چھوڑ رہے ہیں, عجیب بات ہے, تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ حدیث آئی, وہ بھی اسی کی قائل تھی کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کو نان نفقہ بھی اس دوران ملے گا. حضرت عائشہ کو کسی نے حدیث سنائی تو حضرت عائشہ فرمایا, لا خیر فی فاطمہ, فاطمہ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس حدیث کو بیان کرنے میں. کیا حضرت عائشہ پہ فتویٰ لگاؤ گے کہ وہ حدیث کی مخالف نہیں؟ حضرت عائشہ تو صرف یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو نان نفقہ اور رہائش ملے گی, اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنا جائز, کیونکہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ رہے ہیں. آ رہی ہے یہاں تک, آ گئی سمجھ؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے نا, وہ ایسے ہی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے. ایک اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مدعی کے حق میں ایک گواہ اور اس کی ایک قسم پر. اب میں اس کو پہلے اچھی طرح سمجھاتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرے اس کے ذمے ہوتی ہے نا. بھائی میں نے دعویٰ کیا اس نے میرے لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ نے نہیں کھائے, لیکن مثال دے رہا ہوں یار, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے دعویٰ کیا انہوں نے میرے لاکھ روپے کھائے. اب میں ان کے پاس آیا, تم نے میرے لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں, واپس کرو. یہ کہہ رہے میں نے نہیں لیے بھائی. میں کہہ رہا ہوں لیے ہیں, یہ کہہ رہے میں نے نہیں لیے. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں اچھا دلیل سے ثابت کرو کہ تم نے نہیں لیے. یہ کر سکتے ہیں ثابت؟ یہ بولیں گے تم دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے لیے ہیں. یہ جو قضائے عمری پر دلیل مانگتے ہیں نا کہ قضائے عمری کے ثبوت پر کوئی دلیل, یہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ بیوقوف ہیں کہ یہ مدعی کے بجائے مدعا علیہ سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ قضائے عمری نماز پڑھے بغیر معاف ہو جاتی ہے, دلیل اس کے ذمے ہے کہ نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے, اس کی قضا ضروری نہیں ہے. اس کے ذمے دلیل ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے. وہ الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے البینۃ علی المدعی, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرے. کیونکہ ہمارے پاس نبی کے دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نماز قضا ہوئی ہو اور بغیر اس کو قضا کیے بغیر صرف توبہ کو کافی سمجھا گیا ہو, چاہے وہ 4 نمازیں ہوں, 5 نمازیں ہوں, 6 نمازیں ہوں. اب آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی. اس میں مدعی آپ ہیں, آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ 4 نمازیں ہوتی ہیں نا تو وہ تو بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی, اور 10 سال کی ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کے ذمہ دلیل ہے جو قیامت تک نہیں پیش کر سکتے آپ. تو جس کو یہی نہ پتا ہو کہ مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے, اس سے کیا بحث کرے گا آدمی بھائی. اب میں ان کے پاس آیا کہ آپ نے میرے لاکھ روپے کھائے, یہ کہہ رہے میں نے نہیں کھائے. میں کہہ رہا ہوں دلیل سے ثابت کرو, گواہ لاؤ کہ تم نے میرے پیسے نہیں لیے مجھ سے. یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے میرے ساتھ گواہ رہتے ہیں جو میں یہ بتائیں گے کہ میں نہیں لے رہا. کسی چیز کے کرنے پر دلیل ہوتی ہے, نہ کرنے پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے.
تو ان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ گواہوں سے ثابت کریں کہ آپ نے مجھے پیسے دیے. کوئی بندہ لائیں کسی کے سامنے آپ نے اقرار کیا ہو یا میں نے اقرار کیا ہو یا کسی نے دیتے ہوئے دیکھا ہو آپ, تو میرے ذمہ کیا ہوگا کہ میں 2 گواہ پیش کروں. اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکا 2, تو ان کے ذمہ کیا ہوگا, عدالت ان سے کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ آپ نے پیسے نہیں لیے. یہ قسم اٹھائیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ کہ دعویٰ جو کرے گا وہ کتنے گواہ پیش کرے گا, 2, اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ گواہ نہیں ہے بلکہ وہ قسم اٹھائے گا اگر میں گواہ نہ پیش کر سکوں. لیکن بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے, قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد, نبی نے 2 صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا. جن صحابی نے دعویٰ کیا تھا ان سے ایک گواہ لیا, دوسرا گواہ ان کے پاس نہیں تھا تو ان سے قسم اٹھائی, نہیں آئی بات, اور پھر فیصلہ کر دیا انہی مدعی کے حق میں, حالانکہ ان کے پاس گواہ صرف ایک تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا بلکہ دوسری قسم اٹھائی. تو ان کی گویا ایک قسم کو دوسرے گواہ کے قائم مقام سمجھا گیا. اس کی بنیاد پر بعض حضرات کا مذہب یہ ہے جو حدیث کے ظاہر کو فالو کرتے ہیں, گہرائی میں نہیں جاتے, ظاہر ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی 2 گواہوں کا ہونا ضروری, بولو بھائی, نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے ایک گواہ اور ایک قسم کافی نہیں ہے, 2 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. نہیں آ رہی بات. اب فوراً لوگ کیا کرتے ہیں, ابے امام حنیفہ کا مذہب قرآن حدیث کے خلاف. کس کے خلاف ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور جناب یہ پھر بھی امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کرتے ہیں. اتنی واضح حدیث کے نبی نے ایک گواہ اور ایک قسم کو کافی سمجھا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ پر اللہ رحم فرمائے, بہت بڑے عالم تھے, مگر انہوں نے بھی اس مسئلے میں بہت شدت کی ہے, فقہ احناف پہ بہت رد کیا. انہوں نے کہا کہ کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فتویٰ موجود ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم, کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ لکھے کہ 2 گواہ ضروری ہیں, کیونکہ نبی کا فتویٰ پہلے سے موجود ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ باتیں سن کے لوگ بدگمان ہوتے ہیں. کس سے؟ امام حنیفہ سے, فقہائے احناف سے. حالانکہ اس بارے میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے نا, کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فیصلہ موجود ہے تو وہ 2 گواہوں کی شرط پر فیصلہ دے. انہوں نے کہا ہم بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن میں 2 گواہوں کی شرط اللہ نے لگا دی ہے, کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے. قرآن میں صاف ہے, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, کہ جب معاملات کی لکھت پڑھت ہو اور ادھار پر سودے بازی کر رہے ہو. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی, اے ایمان والو جب کسی سے قسطوں پر کوئی معاملہ کرو یا ادھار پر خرید و فروخت کرو تو اس خرید و فروخت کو لکھ لیا کرو. اور آگے فرمائے صرف لکھنا کافی نہیں ہے, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, اور اس پر 2 مردوں کو گواہ بھی بنا دو. یہ 2 مردوں کے گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے. نہیں یاری میرا غالب, 2 کی گواہی معتبر ہے, تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے 2 کو گواہ بناؤ. آگے فرمائے, اور اتنا اہم حکم ہے یہ, آگے کہہ رہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 بندے نہ ملیں یا نہ ہو, تو یہ نہیں کہا کہ ایک کا گواہ اور ایک کی قسم کافی ہے, نہ. قرآن کہہ رہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. نہیں آ رہی. ان تضل احداهما, اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول گئی فتذکر احداهما الاخرى, دوسری اس کو یاد دلا دے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین پر بھولنے کا غلبہ زیادہ, ضبط پوری طرح نہیں کر سکتی, سب نہیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. تو اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حکم تو یہ کس مقصد کے لیے بھائی؟ دوسرا حدیث میں کیا آتا ہے؟ اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث ہے, البینۃ علی المدعی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے, والیمین علی من انکر, قسم اس کے ذمہ ہے جو اس دعوے کا انکار کرے گا. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے مدعی کے ذمہ قسم نہیں ہے. قسم کس کا وظیفہ ہے؟ یمین کس کا وظیفہ ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے خلاف دعویٰ کیا. اب یہ جو حدیث ہے بخاری کی, یہ اس مشہور حدیث کے بھی خلاف ہے
اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف. اس وجہ سے فقہائے احناف نے بخاری کی اس حدیث کے مختلف جوابات دیے. اب لوگ اس میں کہتے ہیں یار یہ حدیث پر فتویٰ دینے کے بجائے نا اس کی تعویلات کر رہے ہیں. بھائی تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نہیں کرو گے تو جو قطعی اور متواتر ہے قرآن اس میں تعویل کرنی پڑے گی پھر آپ کو, جو بالکل واضح ہے. تو اس کی جو صحیح تعویل علماء نے کی ہے وہ یہ کہ ایک جزوی واقعہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نبی نے ایک شخص کے دعوے پر گواہ اور ان کی قسم پہ فیصلہ کیا اس لیے کہ مدعا علیہ راضی تھا. نہیں یہی بات سمجھ. اگر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ گواہوں کے بغیر آپ کی قسم پہ فیصلہ وہ مان لے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا, میں نے کہا انہوں نے ₹1,00,000 کھائے ہیں, انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ, میں نے کہا یار گواہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قسم اٹھا لو, قسم اٹھا لو, مجھے اعتراض نہیں ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ان کو یاد نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں بھائی تو اگر اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لے تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں. تو یہ جزوی واقعہ ہے نبی کے دور میں ہوا ہے کہ جو صحابی تھے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا, جب نبی نے ان سے قسم اٹھائی تو ان صحابی کو اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے قسم اٹھا لی, ایک گواہ میں مانتا ہوں, میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ جزوی واقعہ ہے اور ایسے جزوی واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, قاعدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. یہ حدیث مشہور میں البینۃ علی المدعی, اور یہ جزوی واقعہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی نا, امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے کہ 2 گواہ ضروری ہے, ایک گواہ پر فیصلہ کافی نہیں ہے. عدالت ایک گواہ پر نہیں کرے گی, ایک گواہ پر جب ہوگی جب مدعا علیہ راضی ہو, جس کے خلاف دعویٰ ہو, ورنہ اصول ضابطہ یہی ہے. امام مالک کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو امام مالک نے کیا فرمایا کہ خلفائے راشدین کے دور میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں میں سب 2 گواہوں پر ہوئے ہیں, کہیں بھی ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہوا. تو میں خلفائے راشدین کا پورا سنہری دور اسلامی تاریخ کا اس کو کیسے چھوڑ دوں میں؟ نہیں آ رہی میرے خیال. تو اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ پہ طنز کر رہا ہے یا کہہ رہے ہیں ان کو قرآن و حدیث نہیں آتا, وہ در حقیقت قرآن پس پردہ قرآن کی اس آیت کو بھی اور وہ مشہور حدیث کا بھی اور خلفائے راشدین کے دور حکومت کا کے فیصلوں کا منکر ہو رہا ہے. اس لیے ایک واقعہ سنا کے میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف جو کوئی الٹی سیدھی بات ہے, مجھے کسی کے مسلک سے چڑ نہیں ہے, کوئی حنفی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جس جو ہے وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے, لیکن ہمیں جو چھیڑے گا تو پھر جواب انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے, کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں علی وجہ البصیرہ. ایک اندھی تقلید ہوتی ہے, ایک تقلید ہوتی ہے علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید وہ ہے جس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے کہ جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ باپ دادا کی اتباع مت کرو تو یہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے. قرآن کہہ رہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل ہے اور نہ وہ خود سیدھے راستے پر ہیں. تو یہ وہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن نے منع کیا. اور اگر تقلید کسی ایسے امام کی ہو جس کے یہ فضائل ہوں, جس کے فقہ کو آپ گہرائی میں جا کے پڑھیں تو آپ پہ اس کے راز کھلتے چلے جائیں اس کی فقاہت اور اس کی بصیرت پر, تو پھر ایسے امام کی تقلید کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے. اس میں غلطی کا امکان کم ہے. نہیں یاری میرے خیال ہے بات. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی تقلید کرتے ہیں امام حنیفہ نہیں کرتے. تو اللہ کے بندو نبی کی سبھی کرتے ہیں, لیکن نبی کی حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے. جیسے یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے نا, ایسے موقع پر کس کی کرو گے؟ ایسے موقع پر اپنی رائے پر چلنے کے بجائے بہتر ہے کسی مجتہد کو فالو کرو. تو اس میں آپ کا قول مجتہد حدیث کے خلاف نہیں ہوگا, بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اس تشریح کو لے رہے ہو جو کسی مجتہد نے جس کو لیا ہے. اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی پڑھے لکھے کی رائے پر اعتماد کر رہے ہو. تو اس لیے امام کے قول کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا یہ خود بے وقوفی ہے. نہیں آ رہی میرے غالب. میں کیا کہہ رہا تھا وہ بات ذہن سے نکل جائے گی. ہاں میں ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ غالباً امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور تھا. یہ واقعہ پڑھے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر گیا. تو خلیفہ تھا نا اس وقت, اس کے سامنے کسی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں شکایت کی کہ ان کا مذہب میں رائے کا دخل زیادہ ہے, یعنی قرآن و سنت کو اتنا فالو نہیں کرتے, اپنی رائے پہ زیادہ چلتے ہیں یہ. تو اس نے امام کرخی تھے اس زمانے میں کو بلایا, پوچھا کہ بھائی یہ امام حنیفہ کے مذہب پہ یہی اعتراض ہے, یہ مسئلہ ان کا قرآن حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف. تو امام کرخی تھے یا کوئی اور تھے مجھے یاد نہیں ہے, مجھے یاد دلائیں, میں جمعے کے بیان میں یا اگلے اتوار میں اس حوالے کا اس کا پورا ریفرنس انشاءاللہ
آپ کو دے دوں گا کس کتاب میں ہے اور اس واقعے کی سند کیا ہے. صحیح ہے. یہ کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا عمیر، آپ کے ذمے. پھر میں وہ اس خلیفہ کا نام بھی، کیونکہ واقعہ پڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اس خلیفہ کا نام بھی بتاؤں گا، اور وہ جو فقیہ تھے اس دربار میں پہنچے تھے ان کا نام بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جو تھے فقیہ تھے، امام کرخی تھے یا کون تھے، خلیفہ نے ان پر پوچھا کہ وہ بھی فقہ حنفی کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ امام حنیفہ کے مذہب پر یہ اعتراضات ہیں کہ وہ اپنی رائے کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. امام کرخی نے ایک ایک مسئلے کا دلیل سے جواب دینا شروع کیا. سمجھ رہے ہو کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے قرآن، مگر حقیقت میں یہ قرآن حدیث کے مطابق. تو بادشاہ نے جب وہ دھڑا دھڑ دلائل سنے ہیں اتنا متاثر ہوا، اور اس نے اس موقع پر ایک شعر کہا. وہ شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضراء الحسناء التي قلنا لوجهها بغضا وحسدا انه لذميم یا انها لذميم. انہوں نے فرمایا کہ حسد الفتى، لوگوں کو ایک نوجوان سے حسد ہوئی امام حنیفہ سے. اذ لم ينالوا سعيه، اس لیے کہ یہ فقہ میں ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکے. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکے. فالناس اعداء له وخصوم، اسی وجہ سے لوگ ان کے دشمن بھی بن گئے ہیں اور ان کے خلاف بحث مباحثے بھی کر رہے ہیں. آگے شاعر نے کہا کضرائر الحسناء، اس حسین عورت کی سوکنوں کی طرح لوگوں کی حالت ہے کہ جو حسین عورت کی سوکنیں اپنے سوکنوں کے بارے میں صرف جیلیسی میں ایک بات کہہ رہی ہیں کہ اس کی شکل دیکھو کتنی گندی لگ رہی ہے. یہ کسی آدمی کی 4 بیویاں ہوں، ایک انتہائی خوبصورت ہو، ساری دنیا کہہ رہی ہو بھائی اس جیسا حسن کسی میں نہیں ہے، اور باقی 3 کیا ہیں؟ انتہائی بدصورت. تو اب وہ جل کے کیا کہہ رہی ہیں بغض میں، اور جلنے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہائے اللہ دیکھو کتنی بدصورت، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بدصورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کی بھی حالت ایسی. وہ خلیفہ کہہ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے امام حنیفہ کا مخالف بنا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء کی طبیعت میں چونکہ اعتدال ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرنے والے کچھ تو حسد اور جیلسی میں کرتے ہیں اور کچھ ناسمجھی میں بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے عشق میں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گہرائی میں علم نہیں ہوتا. ان بیچاروں کو ایک حدیث نظر آئی امام حنیفہ کے خلاف، دوسری نظر آئی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام حنیفہ حدیث کے مخالف تھے، اس لیے وہ بیچارے ناسمجھی میں مخالفت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے علماء نے لکھا ہے کہ امام حنیفہ کا مخالفت کرنے والا یا تو ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہے یا حسد اور جیلسی کا شکار ہے. امام حنیفہ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی امام مالک سے، تو امام مالک بھی شروع میں امام حنیفہ کے خلاف انہوں نے سن رکھا تھا. جب ملاقات ہوئی تو پھر بہت متاثر ہوئے ان سے. تو اس وقت امام مالک نے امام حنیفہ سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ سے. تو امام مالک نے فرمایا وہ جو فتنوں کی جگہ ہے جہاں یعنی حضرت حسین کا قتل ہوا، جن لوگوں نے حضرت حسین کا قتل کیا، اور معتزلی خوارج پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. امام حنیفہ نے جواب دیا کہ ومن اہل المدینتی منافقون، کہ اہل مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں، مردو علی النفاق، جو نفاق میں بہت پکے ہیں. مطلب آپ مدینہ سے ہیں تو قرآن میں سارے مدینہ والوں کو بھی نیٹ کلین نہیں قرار دیا، قرآن نے کہا مدینہ بھی. تو اسی طرح کوفہ میں فتنہ پرست لوگ ہیں مگر سارے نہیں ہیں، یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر ہوں، نہ میں معتزلی ہوں، نہ میں مرجیہ ہوں، نہ میں حسین کے قاتلوں کو اچھا سمجھتا ہوں، اور نہ میں امت میں توڑ پیدا کرنے والوں کو. تو فوراً امام حنیفہ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اس طرح تو پھر مدینہ کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے. تو ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو خیر یہ موضوع کہاں سے کہاں چلا گیا، کیا بات چل رہی تھی یار؟ اصل میں چھیڑ رہے ہیں لوگ آج کل ہم کو بہت، یوٹیوب پہ فیس بک پہ چھیڑ رہے ہیں. ہاں تو میں نماز اور زکوٰۃ کی بات کر رہا تھا. تو نماز اور زکوٰۃ کی بات میں کر رہا تھا کہ نماز قرآن مجید میں ایک مقام پر تو آتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اللہ نے کیا بیان کیا؟ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ربط آپس میں دونوں کا ہے کیا؟ ایک اور مقام پہ قرآن میں کوئی بھی کہنا امام نے ایک اور قرآن کے خلاف ہے، مجھ سے سائڈ پہ چھاؤں میں مل لیا کریں آپ. صحیح ہے نا؟ میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا قرآن. اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے جواب چاہیے تو پھر اس کو لے کر آئیں
ٹھیک ہے, اور اس سے بولیں کہ لائیو تمہاری تصویر کے ساتھ جواب جائے گا یوٹیوب پہ, جواب جائے گا تمہاری فوٹو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایسے میں اگر بیٹھ کے سارا دن جواب دیتا رہوں, اگلے نے تو ماننا نہیں ہوتا اور ہمارا ٹائم خام خواہ کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو فیس بک مناظروں کی جگہ نہیں ہے, یوٹیوب مناظروں کی جگہ نہیں ہے. مناظرہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, تمیز سے علمی بحث محبت کے ساتھ. پھر بھی کوئی آپ کی رائے سے متفق نہ ہو تو ٹھیک ہے, فروئی مسائل ہے, اختلاف چلتا ہے مارکیٹ میں. کیا خیال ہے؟ مارکیٹ میں اتنی بڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو ایک اور سے, مارکیٹ میں اتنی بڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو بڈے بازی سے میری مراد ہی نہیں کہ لڑائی جھگڑا, مطلب کہ اختلافات اتنے چل رہے ہیں تو اگر یہ بھی اختلاف باقی رہے تو کیا ہے, چلتا ہے نا. لیکن کم از کم اس کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ہم لوگ مکھنچو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ, اور ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں, تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کا مذہب وہی ہے کہ طلاق یافتہ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی. ہم نے ان کے خلاف کتنے زبردست دلائل دیے, مگر پھر بھی ہم ان کو اہل سنت والجماعت کا امام مانتے, کیونکہ ان کی نیت بھی حدیث ہی کو فالو کرنا تھا. ان کو جو سمجھ میں آیا اس حساب سے انہوں نے فتویٰ دی. یہ اعتدال آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. اب میں نے محرم میں عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں بیان کیا. میں نے بڑے احترام سے حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العلی کی رائے ذکر کی. پھر میں نے بتایا کہ بھائی میرا رجحان, میں نے یہ نہیں کہا میری رائے ہے یہ, کیونکہ اتنے بڑے عالم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کروں, میری کو کیا اوقات ہے. تو میں نے دوسرے بڑے علماء کا حوالہ دیا کہ ان کی رائے اس کے خلاف ہے. پھر میں نے تھوڑا سا ان کی دلیل بھی بیان کی, ان کی بھی دلیل بیان کی, اور بتایا کہ بھئی میرا رجحان ان اکابر کی طرف ہے. اس پہ عجیب عجیب کمنٹس آئے ہوئے ہیں لوگوں, کہہ رہے ہیں ایک طرف مفتی تقی صاحب کی تعریفیں کے پول باندھے ہوئے ہیں, دوسری طرف ان کی رائے کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے بھائی. کسی نے یہ لکھا, کسی نے یہ لکھا, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں بھائی. جب تو ان کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو ان کی تعریفوں کے پول کیوں باندھ رہا ہے؟ اللہ کے بندو, کسی کی رائے کے خلاف اگر کوئی بزرگ جاتا ہے تو وہ دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اللہ کے بندو. اور اس میں تو جو سمجھدار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ تو اعتدال ہے کہ ان کی دامت برکات تم بھی کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی رائے سے اختلاف کر لیا. اگر اس طرح سے کر کے نا اختلاف کر کے آپ کیچڑ, پھر تو امت میں کوئی بھی نہیں بچے گا, اور خود کل آپ کے شاگرد آپ کو جوتے لگا رہے ہوں گے, بولیں گے ہمارے استاذ نے یہ غلط کہا, قبر پہ جا کے لات مارو ان کی, غلط کیوں کہا انہوں نے. تو اللہ کے بندو یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے, یہ کہیں بھی اسلاف میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ابھی نئے نئے لونڈے لپاڑے پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان کی بدعت ہے کہ فروئی مسائل میں کیچڑ اچھالا جائے ایک دوسرے پر. ٹاپک پر آؤ یار, کیا بات چل رہی تھی, ٹائم ویسے ہی کم ہے. اتنا اہم ٹاپک آج شروع کیا تھا میں نماز اور زکوٰۃ کی بات کر رہا تھا. دیکھو قرآن مجید میں جہاں بھی نماز ہے وہیں زکوٰۃ, 2 مقام ایسے ہیں جہاں درمیان میں اللہ نے بالکل ایک ڈفرینٹ موضوع, والذین هم عن اللغو معرضون, اور سورہ شورى میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا, اور درمیان میں کیا فرمایا, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ایمان والے نماز پڑھتے ہیں, آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ مشورہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی وجہ سے بعض لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, یار یہ اللہ کا کیسا کلام ہے, اس کی کوئی فہرست ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے, اس میں نماز اور زکوٰۃ خلط مل چل رہے ہیں, کہیں حج کا بیان آئے گا, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 10-15 جگہ پر ہے, کہیں بھی کمپلیٹ ایک جگہ قصہ نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ سوال بعض دفعہ لمبا ہوتا ہے اور جواب, یہ بند کرو یار, یہ شور بند ہو گیا, اس کو بند کریں. سوال لمبا اس لیے ہوتا ہے کہ سوال آدھا علم ہے, پتہ ہے آپ, سوال کا سمجھ میں آ جانا یہ آدھا علم. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے. وہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کی ترتیبیں چیک کر کر کے خوش ہوں. قرآن کیا کرتا ہے, قرآن چونکہ دلوں کو, بلاغت ہے نا اس میں, بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال. یہ میرے موبائل کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, پہلے گئے کہاں تھے یار؟ یہ گھڑی صحیح ہے, یہ پھر بعد میں دیں آخر میں. تو قرآن مجید جو ترتیب, قرآن بلاغت کی کتاب ہے, اور بلاغت کسے کہتے ہیں, کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال. کلام ایسا ہو جس سے مخاطب کی حالت کے موافق, یعنی بالکل اس سے میچ کر رہا ہو. اس کی مثال ایسے ہے,
جیسے آپ کے والد محترم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نیک بن جائے, صحیح ہے نا, کیا خیال ہے؟ آپ پکڑائی میں نہیں آ رہے نصیحت کے لیے, ہر وقت سنوکر پہ بیٹھے رہتے ہیں, دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں, گٹکے کھاتے رہتے ہیں. ایک دن آپ پکڑائی میں آ گئے, کب آئے بھائی؟ کھانے کے ٹائم پہ, ناشتے پہ آپ نے بھی جانا تھا, یعنی آفس جانا تھا آپ نے, یا اسکول جانا تھا, یا کالج جانا تھا, اور ابا نے بھی جانا تھا, تو اتفاق سے ناشتے پہ دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. اب ابا کیا کریں گے؟ اب ابا کہیں گے بھائی اس بچے کو میں نے انسان کا بچہ بنانا ہے, تو میرا بچہ ٹھیک ہے, لیکن حقیقی معنوں میں یہ کیا بن جائے؟ دیکھنے میں بھی میرا بچہ لگے. یہ اب ابا کیا کریں گے؟ ابا کے سامنے ڈھیر ساری چیزیں ہوں گی, یار یہ نماز بھی نہیں پڑھتا, یہ کم بخت غریبوں کا خیال بھی نہیں کرتا, کو کھانے پینے کی تمیز بھی نہیں ہے اس کو, ہے بھائی, اور کم بخت جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں کرتا ہے, آنکھ مٹکے بھی کرتا ہے. اب ابا جب اس کو نصیحت کریں گے, اس نصیحت میں کبھی بھی ترتیب نہیں ہوگی, بلکہ وہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھیں گے کہ کس بات کا اس پر کتنا اثر ہو رہا ہے, اور اس وقت موقع کے مطابق اس کو کیا کہنا ہے. مثال کے طور پر ابا نے پہلے نماز کا ٹاپک چھیڑا, دیکھو بیٹا آپ کے بارے میں بہت شکایتیں ملتی ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. اب آپ نے کیا کیا کہ کھانے میں جو ہے نا, ابا کی جب نماز کے بارے میں نصیحت چل رہی تھی, آپ نے پلیٹ گھما لی, وہاں سے بوٹیاں ادھر سے گھما کے اپنی طرف کر لی, تو ابا نماز کے ٹاپک کو فوراً چھوڑ کر آپ کو کھانے کے آداب بیان کرنا, بولو نا یار, شروع کر دیں گے. ابا یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلے ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے, کھانے کا ٹاپک 6 مہینے بعد آئے گا, کیونکہ ابھی پہلے نماز کے ٹاپک پر بچے کے سامنے تقریر ہوگی, 1 مہینہ نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, پھر زکوٰۃ پر آؤں گا میں, اور نماز کھانے کا ٹاپک تو 6 مہینے. ابا کہے گا ہٹا یہ اپنی تقریریں. کوئی اگر فلاسفر آ کے ابا کو کہنا, یہ دیکھیں ترتیب سے چلنا چاہیے انسان کو, بے ترتیبی نصیحت اچھی نہیں ہوتی. تو ابا کہے گا یہ تو اپنے گھر جا کتاب لکھ, یونیورسٹیوں میں یہ لیکچر بہت اچھے ہیں, یونیورسٹیوں میں آپ جا کے لیکچر دو ترتیب سے, یہ میرا بیٹا ہے, اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے, مجھے جو بات جس وقت مناسب لگے گی میں پارسل کر دوں گا, جو بات جس وقت مناسب لگے گی میں بغیر ترتیب کے پارسل کر دوں گا. تو اس کلام میں بظاہر ترتیب نہیں ہوگی, مگر حقیقت میں وہی مرتب کلام ہوگا کہ جس وقت جو بات کہنا مناسب تھی این اسی ٹائم پر ابا نے وہ بات کہہ دی, اور اس میں اس قسم کی جتنی اچھی ترتیب ہوگی اتنی ہی بچے پر نصیحت کا اثر زیادہ ہوگا. بظاہر یہ انتہائی غیر مرتب کلام ہوگا جس میں ترتیب کے علاوہ سب کچھ ہے, لیکن اصلاح کے لحاظ سے, بچے کی تربیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مرتب کلام یہی ہوگا کہ جو بات اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر, ماحول کو دیکھ کر, جو بات اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے, ٹاپک چھوڑ کر وہ بات شروع کر دی جائے. مثال کے طور پر ابا جب بیٹے کو کہے گا بیٹا نماز پڑھا کرو, ابا کے ذہن میں آئے گا یار یہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے, تو ابا نماز کے فوراً بعد کیا چھیڑ دیں گے کہ بھئی دیکھو بیٹا مرنا بھی ہے, ایک دن مرنا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے. ہمارے والد صاحب ہم کو بچپن میں نصیحت کرتے تھے, نماز کے بارے میں بہت زیادہ کہتے تھے. سب بچوں کو بٹھا کے نا, بیٹے بیٹیوں کو بٹھا کے ہمارے والد صاحب نصیحت شروع کرتے تھے. کبھی نماز میں سستی ہو جائے نا, ابا ہمارے بہت ایک دم میٹر گھومتا تھا ان کا, نماز کے بارے میں وہ بہت سخت تھے, چھوڑنے نہیں دیتے تھے. تو اور فجر کی نماز کے لیے جب اٹھاتے تھے تو میرے بھائی جو اب مجھ سے زیادہ نمازی ہیں, وہ کہیں بیان سننے بولے یار ہم لوگ کی راز فاش کر رہے, وہ کیا کرتے تھے, سب گھروں میں ایسا ہوتا ہے, وہ تنگ آ جاتے تھے, یار ابا نے ابھی تو ہم سوئے ہیں اور اٹھا دیا. تو وہ بعض دفعہ ایسا کرتے تھے, ابا کے سامنے دروازے سے نکلے اور پچھلی گلی سے گھوم کے واپس آ کے سو گئے. لیکن اب الحمدللہ یعنی بہت جلد انہوں نے ابا کی زندگی میں ہی توبہ کر لی تھی, اب پکے نمازی ہیں میرے دونوں بڑے بھائی. کہیں وہ سن لیں تو بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, واقعی پکے نمازی ہیں. لیکن ابتدا میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلے اور وہاں سے ابا سمجھیں گے نکل گیا کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اباؤں کو کہ بچوں کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ابا کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں نا کہ بچے زیادہ ہوں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی شرارتوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات بتاؤں, میرے بھائی جو ہے نا خود تو یہ کر لیتے تھے, ہمیں نہیں کرنے دیتے تھے. ایک دن ہم نے بھی اسلام نے کہا یہاں سے جاؤ, یہاں سے گھوم کے, انہوں نے بولا کیا کر رہا ہے بھائی, جا نماز پڑھنے جا, شرم نہیں آتی, دھوکہ دے رہے ہو. یہ بھائیوں بہنوں کے اندر جذبہ ہے کہ جو برائی ان میں ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دوسرے بھائی بہنوں میں یہ برائی آئے. اور دوست میں کیا ہے, جو برائی دوست میں ہوگی وہ چاہے گا کہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے. وہ اگر وہ چرس پیتا ہے وہ چاہے گا دوست بھی چرس پیے.
بھائی چرسی ہے تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی چرسی ہے، بلکہ وہ شکایتیں لگا رہا ہوگا ابا کو جا کے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بچے دو ہی اچھے والا فلسفہ اچھا نہیں ہے. میرے اگر بہن بھائی زیادہ نہ ہوتے، خدا کی قسم آج میں یہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. کہنے کو تو یہ ہے کہ ابا کے لیے تربیت آسان ہوتی، خدا کی قسم نہیں ہوتی تربیت. میں کہیں گٹکے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہوتا اگر مجھ سے بڑے بھائی اوپر کے بھائی بہنوں کی تعداد نہ ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ نہیں آئے گی تو رہنے دو. کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں جب ممبر پہ نہیں ہوتا نا تو میں سوچتا ہوں آج بیان کیا کروں گا. میں جب بیٹھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ختم کیسے کروں اس کو، میں ٹاپک کو سمیٹوں کیسے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی چیزیں دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں. تو اب دیکھو، باپ جو ہے نا، باپ بچے کی تربیت کے لیے غیر مرتب کلام کرے گا. وہ نماز کی بات چھیڑتے ہی ساتھ میں جنت جہنم پہ آ جائے گا. اس کو ذہن میں آئے گا میرے بچہ جو ہے نا یہ کہے گا کہ نماز ابا یہ تو ساری شروع سے ہی لوگ کرتے آئے ہیں. تو وہ پھر آخرت کے تصور، ہمارے ابا جو نصیحت کرتے تھے نا ہمیں نماز، پھر فوراً کہتے ہیں یہاں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. اب نماز اور کرامن کاتبین کے ٹاپک میں کوئی جوڑ ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے. یہ تو آخرت کا عقیدہ ہے. لیکن ڈرانے کے لیے بھائی یہ میں ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا مگر فرشتے بیٹھے ہوئے نگرانی کرنے کے لیے. تو باپ کی نصیحت اولاد کے لیے اس میں جیسے ترتیب نہیں ہوتی مگر پھر بھی وہ بہت مرتب کلام ہوتا ہے، ایسے ہی خالق کائنات جب انسانوں کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں بھی وہ مصنوعی ترتیب نہیں ہوتی. ہوتی ہے ترتیب مگر وہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جس ترتیب کی سلیکشن کی ہے. اب قرآن نماز زکوٰۃ کا بار بار ذکر ساتھ ساتھ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بظاہر ترتیب نہیں ہے لیکن حقیقت میں بہت ترتیب ہے. اللہ نے جہاں بھی اہل جنت کی صفات بیان کی تو دو صفت، نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آپ کو، ایک جسمانی اور دوسری مالی، ورنہ آپ کا محبت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں مانتا. آپ ابا کو دعویٰ کرتے ہیں ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو مائی ڈیڈی، ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بوڑھے ابا ہیں اور آپ کہہ رہے ہو ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے 1 گھنٹہ میرا پاؤں دبا دیں. اب اس میں جسمانی خدمت ہے نا، ٹائم بلاک کر دیا آپ نے، دوستوں کو ٹائم دیا ہوا تھا، دکان پہ رش تھا، کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر اس موقع پر آپ کہو ابا میں اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتا، پیسے لے لو مجھ سے، ہیں 1 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیتا ہوں کرائے پر، اس کو میں 500 روپے دے دوں گا، وہ آپ کے پاؤں دبا دے گا. ابا میں اپنی دکان پہ جو رش ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. یا ابا 1 گھنٹے تک اپنے آپ کو بلاک کر کے بیٹھوں، حالانکہ میرا تو فیس بک کا ٹائم ہے، ابھی تو میرے گٹکے کا ٹائم ہے، ابھی تو اسنوکر کا ٹائم ہے. میں اپنے ٹائم کو اس طرح سے بلاک کروں اور پھر یوں کر کے ہلتا رہوں، دباتا رہوں، میری تو انگلیوں میں درد ہو جائے گا، پسینہ نکلے گا، دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہو رہی ہے. ابا یہ سب چیزیں برداشت کرے گا؟ کوئی واقعی عذر ہو تو ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہو، ورنہ گٹکے میں اور وہاں بیٹھنے اور ادھر بیٹھنے اور دکان پہ رش ہے کسٹمر. ابا کہے گا بیٹا یہ تیرے بازو میں جو قوت ہے، آج تو دکان پہ بیٹھا ہے، بزنس کر رہا ہے، ساری میری وجہ سے. اگر میں نے تجھے کہہ دیا 1 گھنٹہ پاؤں دباؤ، میں سارا دن تھوڑی کہتا ہوں کہ دباؤ. تو سعادت کی بات ہے کہ پاؤں دباؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے. ایسے موقع پر بات کیا کہے گا؟ یہ رکھ اپنے پاس پیسے. اور سعادت مند بیٹا کوئی نوکر بھی آئے گا نا، نوکر جس کو پیسے دیے ہوں گے، ایسے موقع پر کہے گا تو پیسے بھی لے لے لیکن یہاں سے تشریف لے جا، یہ خدمت مجھے خود کرنے دے. تبھی میں کہتا ہوں ماں باپ کو غسل خود دیا کرو. اللہ کے بندو، عیدی سینٹر کو پیسے دے کے نہ کروایا کرو. یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے خدا کی قسم. جس باپ نے ساری زندگی پالا، اس کی باڈی کو ہاتھ لگاتے ہوئے تمہیں گھن آ رہی ہے مرنے کے بعد، کس قدر. یہ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت مرنے کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. آخری خدمت ہے یہ جسمانی. اس کے بعد جسمانی خدمت نہیں ہو سکتی، مالی ہو سکتی ہے صدقات، تو جسمانی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپشن کیوں ضائع کرتے ہو جسمانی خدمت کا؟ کوئی بھی آئے بولو نہیں بھائی یہ تو آخری خدمت ہے یار باپ کی. قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو. قبر میں بھی اس کے گورگن کے حوالے کر دیتے ہیں، دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اتار دے تیرے کو پیسے مل جائیں گے. مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالو. کس قدر بدبختی کی بات ہے. میں کبھی قبرستان جاتا ہوں، بیٹا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا تربیت کی ہے والدین نے اپنے بچوں کی کہ اب قبر میں نہیں اتارا جا رہا تم سے، غسل نہیں دیا جا رہا تم سے، تمہیں گھن آ رہی ہے میت سے. تو اسی طرح بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کو خود غسل دیں. وہ تو جسمانی خدمت کیے بغیر محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہے. ٹائم بلاک کرنا پڑے گا، جسم کو تھکانا پڑے گا. اسی طرح
مال خرچ کیے بغیر بھی والدین آپ کو محبت کا دعوے کو قبول نہیں کرتے. اب کیا ہوا, آپ جسمانی خدمت تو کر رہے ہیں, صبح شام ابا کے پاؤں دبا رہے ہیں, ایک دن ابا نے آپ سے 500 روپے مانگ لیے, تو آپ کے پسینہ نکلنا شروع ہوا اور جوتوں میں بھر گیا. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑی دیر میں آپ پسینے سے تیرتے ہوئے نکلے ہیں. بولے ابا پاؤں دبا لو سارا دن, اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون پسینے کی کمائی ہے. اللہ کا واسطہ پیسے نہ مانگو, یہ خون. یا تو نا ابا پوری جائیداد مانگ رہے ہوں, پھر تو آدمی تھکتا ہے, یار ابا کیا کر رہے ہو یار. ابا 500 روپے مانگ رہے ہیں, کبھی 1000 روپے مانگ لیے ابا نے, آپ کہہ رہے ہو نہیں, تو ابا کہے گا پاؤں بھی دبانے کی ضرورت, کہے گا نا غیرت مند ابا ہوگا بشرطے. اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. یا تو وہ بیچارہ مجبور ہے اولاد کے ہاتھوں, نالائق اولاد کے ہاتھوں. تو جیسے ابا اور اماں, ماں کا بھی یہی حساب ہے, پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کا بچہ ہوں, اور جسم بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو بیائی نہیں, اسی طرح اللہ سے جب تک محبت کے دعوے میں ہم سچے ثابت نہیں ہوں گے, اللہ نیک لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں کرے گا. اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا, سب سے زیادہ جو جسم کھپایا جاتا ہے, ٹائم ہمارا لگتا ہے, وہ نماز میں لگتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی راہ میں, اللہ کو تو دے نہیں سکتے نا, تو اللہ کی مخلوق پہ, مدارس پہ, مساجد پہ, تو اللہ نے یہ ربط بیان کر دیا جو بظاہر ربط نہیں ہے. بتا دیا کہ جنت میں جانا ہے تو میری محبت میں جسم بھی کھپانا پڑے گا. اب فوراً جسم کھپا کے ہمارے ذہن میں آئے گا اچھا یار چلو سستے میں جان چھوڑ گئی, اللہ فوراً فرماتے نا 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 پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو اللہ ہماری نفسیات سے آگاہ ہیں. جیسے باپ بچے کو سمجھا رہا ہوں نا, بیٹا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, بیٹا کہے گا ہاں ٹھیک ہے بیٹا میرے پاؤں دبایا کر. اب بیٹا تھا کنجوس, بیٹا کہے گا یار سستے میں جان چھوڑ گئی, شوگر ہے پاؤں دبا کے کافی. اب فوراً ابا سمجھ جائے گا چہرے کے تاثرات سے کہ یہ خوش ہو رہا ہے, اس لیے کہ یہ پیدائشی کنجوس ہے. تو فوراً ابا کہے گا کہ بیٹا بھی بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے, روکڑا بھی چاہیے. کیا خیال؟ پھر بات کمپلیٹ ہوگی جس میں بظاہر ترتیب نہیں ہے, لیکن خدا کی قسم اس سے زیادہ مرتب کلام ہو نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن کی بظاہر مرتب نہیں. پھر یہ دو مقام پہ لغو کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کہ یہ لغویات سے بچتے ہیں, اور دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے کہ مشورہ کرتے ہیں. ان دو مقام پہ اللہ نے بالکل الگ نوعیت کا حکم کیوں داخل کیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک بہت بڑی حکمت ہے ان دو احکام کی اہمیت کو بیان کرنا. گویا بزبان حال اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قرآن کی تلاوت کرنے والو, تم صبح و شام قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ دیتے ہو, لیکن آج میں درمیان میں نماز کے بعد حکم دے رہا ہوں کہ لغویات سے اعراض بھی ضروری ہے, تاکہ یہ حکم ہائی لائٹ ہو جائے. فوراً تمہیں تعجب ہو یار یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت کو چینج کیوں کر دیا. تو عادت ہمیشہ کسی بہت اہم حکم کو بتانے کے لیے چینج کی جاتی ہے, معمولی حکم کو بتانے کے لیے چینج نہیں کی جاتی, کیونکہ لغویات سے بچنے کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کسی کو قتل کر دو یہ تو بڑا گناہ ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی چوری کرو یہ تو بڑا گناہ ہے, ہاتھ کٹتا ہے اس پہ, زنا کرو بڑا گناہ ہے, کوڑے لگتے ہیں, فضول ٹائم ضائع کرو, فضول چیزوں میں وقت برباد کرو, اس سے کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان ڈال دیا تاکہ ایک دم تمہارے 14 طبق روشن ہو, تم تھوڑا سا ہلو یار یہ بالکل قرآن کی ترتیب آج بدل کیوں گئی ہے. تو تمہارے ذہن میں آئے گا کہ لغویات سے بچنا معمولی حکم نہیں ہے. اگر قتل درمیان میں اللہ لے آتا نا, قتل نہ کرو کسی کو, پھر اشکال ہوتا کہ بھئی قتل تو ویسے ہی بڑا گناہ ہے, اس کو تو قرآن نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں. تو لغویات سے بچنا عرف میں معمولی چیز سمجھا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. تو اس معمولی حکم کی اہمیت بظاہر معمولی ہے, اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دو اہم ترین حکم نماز اور زکوٰۃ قرآن میں سب سے اہم حکم ہے, تو ان دو اہم حکم کے درمیان میں رکھ دیا کہ یہ بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح یہ دو اہم ہیں. اسی طرح مشورہ کر کے فیصلہ کرنا, اس کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں, اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, کسی کا دل کو خوش کرنا بڑی عبادت ہے, صدقہ کرنا بڑی عبادت ہے, روزے رکھنا بڑی عبادت ہے, کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو مشورہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر قرآن نے ایسا ہی حکم دے دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی میں ایک گویا کہ ہمیں ایک کہہ دیا کہ بھئی یہ بھی کر لیا کرو. تو اللہ نے کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ بعض دفعہ کسی حکم کے جنس کو دیکھ کر, حکم کی ماہیت کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ اہم نہیں ہو سکتا,
یعنی حکم کی ماہیت ہی ایسی ہوتی ہے. جیسے آپ کافر کو بھی اگر کہیں نا کہ بھئی قتل بڑا جرم ہے, وہ فوراً مان لے گا, کیونکہ قتل نظر آتا ہے بڑا جرم. لیکن آپ اس کو کہیں مشورہ کرنا اسلام کا بہت بڑا حکم ہے, تو کہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں, اپنی طرف سے تو نہیں پھینک رہا کہیں ہے. کیونکہ مشورے کا کیا مطلب ہے, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, تو اس میں آپ کسی سے مشورہ کریں. اول تو یہ مذہبی حکم سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کو تو ہم اپنا دنیاوی حکم سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا داری کا کام ہے. تو قرآن مشورے کی اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ ہلکا نہیں ہے, نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں, تو اس کو بھی کیسے, گویا کہ نماز اور زکوٰۃ ہی کی طرح ہے. استخارے کو نہیں رکھا قرآن نے درمیان میں, کس کو رکھا ہے, مشورے کو. آج استخارے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, مشورے کو کم. آپ نے کہیں نکاح کرنا ہے, مشورے میں طے ہوا یار بہت سوٹیبل رشتہ ہے, رات کو خواب میں استخارے کے بعد اس کے خلاف آ گیا تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب آپ استخارے کو مشورے پر, تو یہ بھی حکمت تھی قرآن کا بیان کرنا کہ مشورے کی اہمیت زیادہ ہے, استخارے کی کم ہے. بم ہے, بندوق سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی. لوگ کس کی اہمیت زیادہ دیتے ہیں, استخارے کی. میں مانتا ہوں استخارے کی بھی اہمیت ہے, لیکن مشورے سے کم. علماء نے, جو ماہر محقق علماء کہتے ہیں اگر صرف استخارہ کرو گے, مشورہ نہیں کرو گے, اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے. اور صرف مشورہ کرو گے, استخارہ نہیں کرو گے, غالب گمان ہے کہ کامیاب ہوگے. مشورہ بھی کرو, استخارہ بھی کرو, پھر کام ہوگا. لیکن استخارہ وہ نہیں جو آج کل ٹوپی ڈرامہ استخارہ چل رہا ہے. استخارے پر میرا شارٹ کلپ ہے, مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں گوگل پہ, وہ پھر وہ والا استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس میں خواب کا کوئی تصور نہیں ہے, اس میں انتظار نہیں کرنا پڑتا استخارے کے بعد نکلے گا کیا. مشورہ کرو, احتیاطاً استخارہ کر کے کرو وہی جو مشورے میں آ رہا ہے. نہیں آئی بات, استخارے میں کوئی سگنل نہیں ملے گا کہ کرنا ہے, یہ پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا ہے, دعا میں تھوڑی کوئی سگنل ملتا ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ تھوڑی ہے, دعا ہے. تو اب ایک اشکال کسی کو ہوگا کہ حدیث میں تو آتا ہے ما خاب من استخارہ, جو استخارہ کرتا ہے کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اور مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب یعنی میں, کہہ رہے ہیں کہ صرف استخارے پر اکتفا کرو گے تو نقصان کا خطرہ ہے. نہیں یہی بات سمجھ, اگر مشورہ نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا. حدیث کا مطلب ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے بشرطے کے کام کرنے سے پہلے ان تمام قوائف کو پورا کر چکا ہو جو قرآن و سنت میں دوسرے مقام پہ وارد ہوئے ہیں. ان قوائف کو پورا کرنے کے بعد جو استخارہ کرے گا وہ اور خائب و خاسر نہیں ہوگا. نہیں یہی بات سمجھ میں. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے یہ نیکی کی وہ جنت میں جائے گا, تو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ نیکی کر لیں جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بشرطے کہ وہ کام بھی نہ کیے ہو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ پلس مائنس ہوگا نا قیامت کے دن. تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے دو مقام پہ لغویات کو اور مشورے کو درمیان میں رکھ کے اس کی اہمیت, تاکہ مسلمان جو ہے نا غیر مسلموں سے انہیں یہ چیزیں نہ سیکھنی پڑے, ان کو قرآن سے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ نہ مسلمان ٹائم ویسٹنگ سے بچتا ہے, وقت ضائع کرنا بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے. جو جتنا بڑا مخنچو ہوگا اتنا نیک سمجھا جاتا ہے. لوگ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں کہ حضرت جی 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں, صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں, پھر دوبارہ سے جا کے لیٹ جاتے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ اڑ جاتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے سارا دن ان کا, فضول ٹائم. فیس بک پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, پوری پوری راتیں کالی ہو جاتی ہیں. اور فیس بک پہ کام کیا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اور جی خیریت سے, اور سنا کیا ہو رہا ہے, کیا چائے پی رہے ہو, اچھا یار تم نے, خواتین کی یہ باتیں ہوتی ہیں, اور بہن کیا بنایا تم نے. میت پہ بھی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں خواتین. ایک خاتون میت پہ گئیں, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی بار بار. خواتین جو ہے نا میت پہ جب جاتی ہیں نا, ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں. تو خاتون گئی میت پہ رو رہی ہیں, ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے, ہائے اللہ بہت اچھے تھے, جلدی چلے گئے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, ہائے اللہ بہت برا ہوا. وہ میت کی جو بیوہ ہے وہ کہہ رہی ہاں بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. دوسری کیا کہتے ہیں, ہاں بہن وہاں سنا ہے ذرا سستا مل جاتا ہے, اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا. پوری جو ہے نا بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے, وہاں سے واقعی سستا ملتا ہے, بہن تم نے اچھا خریدا, رو بھی رہی ہیں, صحیح ہے. اور بندے چوڑیاں شاپنگ کی, سارے پروگرام بھی چل رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کیا ہو رہا ہے. سب کی بات میں بار بار بتا دوں, نہیں کر رہا کیونکہ خواتین کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی. تو بھائی ایک مذاق ہے یار, اس کو سیریس نہ لیا کرو, اللہ کے بندو, تھوڑا سا چلتا ہے مارکیٹ میں. تو
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مشورہ، اچھا یہ بات یاد رکھو، تو قرآن و سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ بہت ضروری، لیکن کرنی وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہی ہے، اور مشورہ اس کے ماہرین سے لینا ہے، مجھ سے نہیں لینا۔ اللہ کے بندو، مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں جناب وہ MBA کر لوں یا وہ MPhil کر لوں، مجھے تو یہی نہیں پتا ابھی تک MPhil کا پورا سب میں ہوتا کیا ہے۔ MBA کا سرسری تصور تو ہے، مینجمنٹ سیکھی جاتی ہے نا، مجھے کیا پتا یار تو نے کیا کیا۔ یہ تو جاؤ کسی جنہوں نے MBA کیا ہوا ان سے مشورہ لو کہ یار تمہیں کر کے کیسا لگا۔ مولوی سے تم کیا باتیں پوچھ رہے ہو؟ ٹائم، تبھی میں لوگوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا پوچھے گا مجھ سے بیٹھ کے۔ ہمارے فرماتے تھے مجھ سے جب کوئی ملنے آتا ہے تو میں اسے بولنے نہیں دیتا، خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا یہ۔ ٹھیک ہے نا، کیا بولے گا، تو خود ہی بول کے اس کو چلا دو یہاں سے۔ تو کیا مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں میں شادی کر لوں؟ بھائی مجھے کیا پتا ہے یار، آپ اپنے رشتے داروں سے پوچھو، ابا سے پوچھو، اماں سے پوچھو۔ تو مشورہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ وہی 2 نمبر ہے، وہی آپ کی دودھ کی دکان ہے، جس ایریے میں آپ دودھ کی دکان کھول رہے ہیں وہاں پہلے سے ایک آدمی کی دودھ کی دکان ہے، اسی سے جا کے مشورہ لے رہے ہو یار میں دکان کھول لوں، وہ تو یہی کہے گا نہیں کھول بھائی، یہاں تو میرا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے بھائی، اس لیے کہ اس کو ڈر ہوگا کہ بھائی تو میں آ گیا تو میں کیا یہاں پہ میں تیل بیچوں گا پھر۔ تو مشورہ لینے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لو کہ کس سے مشورہ لوں میں، آج کل کے لیے ضروری ہے۔ ہاں یہ مشورہ آپ مجھ سے لے لیں کہ حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں مشورہ کس سے لوں، اس میں آپ کو بتا دوں گا یہ کام کا مشورہ آپ کو فلاں قسم کا طبقہ دے گا۔ وہ تو کامن سینس کی چیز ہے نا یہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مشورہ لو خیر خواہ سے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، ہر فیلڈ کے مختلف ماہرین ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن میں ترتیب کس قسم کی، اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، تو میں بس جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آ کے 2 منٹ میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو میں سورہ ملک کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی۔ اب ٹاپک اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا، بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے 7 مضبوط آسمان اوپر نیچے بنائے پے در پہ۔ کیوں اللہ یہ بتا رہے ہیں؟ اپنا تعارف، کہ تمہیں جو پہلے میں نے آرڈر دیا نا کہ نیک، دیکھ رہا ہوں کہ کون نیک ہے اور کون بد ہے، تو تمہارے دماغ میں وسوسہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذات ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی ہمارا گاڈ ہے، کوئی خدا ہے۔ یہ ہر ایک کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار یہ سب چیزیں پہلے ثابت تو ہوں پھر میں آؤں گا نا اس طرف، اچھا عمل کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ تو اللہ بتاتے ہیں یہ جو اتنے بڑے بڑے آسمان بنے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی کائنات بنی ہوئی ہے، یہ خود سے بن گئی ہے کیا؟ خلق 7 سماوات طباقا، اور آگے دلیل دی اپنے وجود کی، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا اس کائنات پہ نظر ڈالو تمہیں اس کائنات میں عیب نظر نہیں آئے گا، مینجمنٹ نظر آئے گی، انتہائی ترتیب مرتب نظر آئے گی۔ یہ کائنات، زمین، چاند، ستاروں کا نظام بڑا مرتب ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ تو سورج چاند سے ٹکراتا ہے، ولا الليل سابق النهار، نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ تو بہت تمہیں اس کائنات میں مینجمنٹ نظر آئے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ فرماتے ہیں نظر اٹھا کے دیکھ اس کائنات کی وسعتوں میں، دوبارہ جا غور کر۔ ایک دفعہ تو میں نے پچھلی آیت میں تجھے کہا غور کر، اللہ فرماتا فرجع، دوبارہ کر، دوبارہ فرجع البصر هل ترى من فطور، میں اب تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا تجھے کوئی اس میں عیب نظر آیا اس کائنات کے نظام میں؟ بارشوں کا سسٹم، پہاڑوں کا سسٹم، خوراک کا سسٹم، جنگل میں جانوروں کا سسٹم، ایک بڑا مضبوط نظام ہے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہل ترا، بتانا نظر آیا کہ نہیں آیا، چیلنج کر رہے ہیں۔ ثم ارجع البصر، اللہ کہتے ہیں تیسری دفعہ جا کے دوبارہ دیکھ۔ ثم ارجع البصر کرتین، اللہ فرماتے ہیں تیسری دفعہ بھی دیکھ، اور کرتین، اب تیسری دفعہ بار بار دیکھ۔ یہ تو بار بار جا کے واپس آ رہے ہیں نا، پھر جا رہے دیکھنے کے لیے میرے کہنے پر، تو جب جانا واپس نہیں آنا، جب ریسرچ سینٹر میں جانا، اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرنا، ایک ہی دفعہ بار بار غور کر لینا، بار بار اس کائنات پہ نظر ڈالنا۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر، اللہ فرماتے ہیں تیری نظر واپس لوٹے گی، واپس لوٹے گی تیری طرف، خاسئا، تھکی ہوئی ہوگی وہ حسیر، اور ذلیل ہو چکی ہوگی۔ تیرے دل میں جو شیطان وسوسے ڈال کر تجھے ایتھیس بنا رہا تھا، اللہ کے وجود کا منکر بنا رہا تھا، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا بنا رہا تھا،
وہ جذبات تیرے ذلیل ہو چکے ہوں گے, رسوا ہو چکے ہوں گے اگر تو واقعی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے گا. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, فرمایا ذلیل ہو کے ہار کے لوٹے گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تو عیب تلاش کرتے کرتے تھک گیا ہوگا مگر تجھے عیب نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ کیوں اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ میں نے جب یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ اچھا بن کے دکھاؤ, تو تمہیں اچھا بن کے دکھانا پڑے گا. اب باقی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے مزید بات کروں گا, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کو اتار دے. اوپر ہے ہمارے قرآن جو ہے نا اندر نہیں جاتا, یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اوپر ہی رہتا ہے. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل میں بھی اتار دے اور آپ لوگوں کے دل میں بھی اتار دے. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب اصل شکل میں موجود ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے رب ہم سے کیا چاہتا ہے. تو دے دیں سوالات کی پرچیاں. فیس بک پہ بھائی ایک دم دھڑا دھڑ سوال آتے ہیں, ابھی ذرا تھوڑا سا ٹھہر جائیں فیس بک والے. ایک نمازی شخص چرسی کا عادی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ چرس پینا حلال ہے حرام, گناہ کبیرہ ہے صغیرہ؟ چرس پینا گناہ کبیرہ ہے, اس کو بولے نماز چھوڑ دے بھائی. اب زیادہ بس کافی ہے میرے خیال پرچیاں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تعویذ لغویات سے کیا مراد ہے؟ رب کی بنائی ہوئی جگہ دیکھنے جانا کیا لغویات ہے؟ نہیں, وزٹ کرنا, تفریح کرنا ذہن کو خوش کرنے کی نیت سے, یہ تو جائز چیز ہے. لغویات یہی ہے سارا رات فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں, نظر بھی خراب ہو رہی ہے اس سے, سارا دن جو ہے نا وہ فضول میسج اور گپیں, تو نان اسٹاپ گپیں, یعنی ایسی چیز جس کا نہ دنیا کو کوئی میں فائدہ ہو اور نہ آخرت. اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لینا کہ آپ پاگل ہونا شروع ہو جائیں, یہ تو غلط ہے نا. تو وہ بھی تفریح کی جو اللہ نے ظاہر ہے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, یہ سواد مردان کے چشمے, تو ان میں گھومنے پھرنے جانا, اس سے تو انسان کی سفر سے نالج بڑھتی ہے انسان کی, سمجھ رہے ہو. مختلف قوموں سے جب آپ کا اختلاط ہوگا تو آپ کا ظرف وسیع ہوگا. تو یہ اس طرح اس نیت سے سفر کرنا یہ جائز ہے. اگر کوئی شخص اپنے مرنے کے بعد وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گردے میری آنکھیں عطیہ کر دینا, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. مرنے کی اپنے گردے اپنے اسپیئر پارٹس اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں, وہیں لگے رہنے دیں, یہ اسپیئر پارٹس کسی اور کو نہ دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے تو انہوں نے نا اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں, تکلیف میں ہو رہی تھی ان کو انگلیوں میں, تو انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے. تو جب جنت میں ان کو دیکھا گیا تو انگلیوں کے بغیر تھے, مشکات کی روایت ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یعنی خواب میں پوچھا کہ یہ آپ کی, انہوں نے کہا کہ جو میں نے اللہ نے مجھ سے قربانی لی تھی نا میرے جسم کی, وہ جسم تو واپس مل گیا, یہ انگلیاں میں نے خود اپنے جسم سے الگ کی تھی, یہ مجھے واپس نہیں ملی. تو اپنے پرزے اپنے ساتھ لگے رہنے دو, سمجھ رہے ہو. اور گورکن سے بھی گزارش ہے کہ مردہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہ کرے, اس کو قبر میں آرام سے سونے دے وہاں, تاکہ وہ اپنے تمام پرزوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو. ہماری رائے یہ ہے, باقی اس میں اختلاف ہے. البتہ کسی کو گردے میں کوئی فیل ہو گیا اور ہاسپٹل میں گردہ پہلے سے پڑا ہوا ہے, اس کی خریدنے کی گنجائش ہے, کیونکہ وہ تو جس نے نکالنا تھا نکال دیا نا, اب وہ تو واپس مردے کے لگ نہیں سکتا, سمجھ رہے ہو. اب وہ کسی نہ کسی کے لگ جائے گا تو آپ کے لگ جائے گا. آپ غفار بھائی ہیں لیکن گردے آپ کے ستار کے ہیں, کتنا اچھا لگے گا نا. کہیں آپ رشتہ لینے جائیں گے, بھئی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ کہیں گے میں پورا ستار ہوں لیکن اندر سے میں تھوڑا سا غفار بھی ہوں. اور جگر لگانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور آنکھیں بھی لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ڈونیٹ ہو رہی ہیں. تو آپ پھر یہ ہوگا کہ بھئی میں ہوں تو ویسے غفار بھائی, آنکھیں کس کی ہیں؟ ستار بھائی کی. کان وسیم کباڑیے والے کے ہیں, گھٹنے سلیم چھبیلے کے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو میری اتنی خوبصورت انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ میری نہیں ہے, یہ ایک اداکار تھا, بلکہ تھی, کیونکہ پھر تو لیڈیز کے پارٹس بھی جو آپ کے لگ سکتے ہیں وہ لگ جائیں گے نا. انگلیاں میں نے وہاں سے لے لی ہیں مس ورلڈ سے, تو عجیب سی چیز بن جائے گی. تو اس لیے انسان کو نا اسپیئر پارٹس کی دکان مت بناؤ, ٹھیک ہے. جیسے تمیز سے چل رہا ہے چلنے دو, جب مرنے کا ٹائم ہے تو مرنے دو آرام سے. زبردستی زندہ رکھنے کی کوشش نہ کرو, مرنے دو آرام سے. انتظامیہ الفلاحیہ کی طرف سے آئیڈیا کے لیے آئندہ تمام حضرات اپنی موٹر سائیکلیں مدرسے کے گراؤنڈ میں پارک کریں, اور گاڑیاں آئندہ نماز 8 بجے ہوگی, یاد رکھو. تو بیان 15 منٹ پہلے شروع ہو جائے گا. گاڑیاں محراب کے سامنے کھڑی کریں, اور ایک ترغیب یہ بھی دے دیں کہ لوگوں سے گزارش ہے ساتھ ساتھ مل کر بیٹھ جایا کریں تاکہ پنکھے کم استعمال ہوں, مسجد کے اخراجات کم ہوں. بھائی مل کے بیٹھا کریں, پنکھے کم چلیں گے اس. اچھا بھائی,
کچھ کالجوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا گروپ بنا کے ایک ساتھ بھیجا جاتا ہے اسائنمنٹ کے لیے یا ورک شاپ کے لیے، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ اور کچھ یونیورسٹیوں باہر ممالک کی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ کے لیے لڑکے لڑکیوں کا گروپ بنا کے بھیجتے ہیں، مثلا 2 لڑکے اور لڑکیاں باہر کی یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہاسٹل میں رہتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جن کی بیٹیوں کے ساتھ یونیورسٹی والے ایسا کر رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے وہ یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے بلکہ وہاں کی مینجمنٹ سے ملیں، بولیں یہ غلط ہے، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم انگریزوں کے بچے نہیں ہیں، ہم اپنی جوان بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ جب بہت ساری کمپلین جائیں، تمیز سے پھڈے بازی نہ کریں، جب کمپلین جائیں گی تو وہ اس قانون کو خود بخود چینج کریں گے۔ ہم یہاں بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، جب کام کا وقت آتا ہے تو گھننے بن جاتے ہیں۔ کیا کریں، ایکچولی مجبوری ہے، میری بیٹی ہے، اس نے پڑھنا تو ہے نا ایکچولی۔ بھائی جاؤ کمپلین کرواؤ، یونیورسٹی والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں یار جب ان کے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، جب دھڑا دھڑ کمپلینز ہوں گی والدین کی طرف سے، بھائی نہیں بھیج سکتے تو وہ خود مجبور ہوں گے کہ لڑکیوں کا گروپ الگ بنایا جائے اور لڑکوں کا الگ بنایا جائے۔ تو آج ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی نے بتایا کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں اسائنمنٹ کے لیے، اور اس میں ترتیب بھی عجیب ہے کہ لڑکا بائک چلا رہا ہوگا، پیچھے 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی، یہ ترتیب ہے۔ کچھ گاڑی میں جائیں گے، بےہودگی ہے، بدتمیزی کی انتہا۔ تو وہ صاحب کل یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں جا کے میں پوچھوں گا، بھائی میں نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں اس بے شرمی کے لیے داخل نہیں کی۔ انسان پہلے بنانا ہے، مسلمان پہلے بنانا ہے، تعلیم بھی دینی ہے مگر وہ انسان بنا کے دینی ہے ہم نے۔ تو اس طرح جیسے وہ جا رہے ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی بھڈے بازی نہیں، بہت تمیز سے محبت سے بات کریں ان سے۔ تو اس طرح اگر سب لوگ جانا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یونیورسٹیاں اپنے قانون کو تبدیل کر دیں گی۔ سمجھ رہے ہو؟ ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے کیا۔ اور یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، میں اگر چلا گیا نا بولیں گے ابھی یہ تو مولوی ہیں، یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ اس کو کیس ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کوئی مووی لگا دی، کوئی انڈین مووی لگا دی، اب وہ بہت سے تمیزدار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، انہوں نے اٹھ کے اعتراض شروع کر دیے۔ فیملیوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں بسوں میں، بےہودہ گانے اور وہ نیم برہنہ لڑکیوں کے ڈانس، مجھے بھی برا لگ رہا تھا، میں بھی فیملی کے ساتھ تھا۔ تو ایک صاحب اٹھے پینٹ شرٹ میں، کلین شیو، انہوں نے جا کے کنڈکٹر کو پڑھا، انہوں نے بےہودگی بند کرو، ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی خواتین۔ تو ایک صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ میں جان کر نہیں اٹھ رہا تھا، حالانکہ مجھے برا لگ رہا تھا، اس لیے کہ یہ دور ایسا ہے، اس میں مولویوں کو ایسا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ میں اگر اٹھ کے جاتا تو پوری بس میرے خلاف ہو جاتی، اس مولوی کو باہر نکالو یہاں سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کو عجیب سی مخلوق لوگ سمجھتے ہیں، اور دہشت گردی کا لیبل لگا لیا ہے۔ تو ہر چیز، ہر جگہ، ہر بات ہر آدمی کے کہنے کی نہیں ہوتی۔ لبرل آدمی جب یہ بات کہے گا تو پھر لوگ کہیں گے واقعی بے حیائی ہو رہی ہے، بھائی یہ پینٹ والا، یہ شرٹ والا، یہ کلین شیو آدمی یہ بات کر رہا ہے تو واقعی کچھ ہو رہا ہے۔ میں آگے کہوں گا، وہ کہیں گے یہ ان کا تو کام ہی ہے، یہ جو ہے نا انٹرٹینمنٹ میں کباب میں ہڈی بننا، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تو جینے تو دیتی نہیں مولوی لوگ۔ کیا چندہ کی کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں؟ جنازہ کو مسجد سے باہر رکھنا چاہیے، جنازہ خود آیا کریں، جب زندہ ہو نا پھر آیا کریں مسجد میں، مر جائیں تو مسجد سے باہر۔ میری بیٹی کا رشتہ ہے لڑکا، اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں، مگر وہ لوگ توحید مسجد، مسلم مسجد کے ماننے والے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے؟ بھائی وہ توحیدی لوگ ہیں، وہ آپ سے نکاح کریں گے ہی نہیں، وہ آپ کو مشرک سمجھتے ہیں۔ ایک توحیدی فرقہ ہے، شاید ان کی بات کر رہے ہیں، اور اگر ان سے نکاح کر رہے ہیں تو ان کو پہلے بتا دیں اپنے عقائد، وہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ایک توحیدی فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں نا دنیا میں سب مشرک ہیں، سوائے 5-6 آدمی ہیں کراچی میں، وہ بھی صرف کراچی میں ہیں ان، اور ایک پچھلی ہماری گلی میں بھی رہتا ہے وہ توحیدی، تو وہ صرف مسلمان ہے، باقی سارے کیا ہیں، عرب بھی، عجم بھی، سب کافر ہیں۔ تو ان سے شادی نہ کریں، پھنس جائیں گے بری طریقے سے۔ آپ کی بیٹی بھی تھوڑے دنوں میں ابا کو کافر سمجھنا شروع کر دے گی۔ میرے پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر میں ہوں، رشتے کی بات چلی تو میں نے اور میرے گھر والوں نے لڑکی کو پسند کر لیا، لڑکی کو بھی میں اور میرے گھر والے پسند آ گئے، مگر لڑکی کے والدین اب یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ استخارہ میں اگر کچھ اچھا آیا تو لڑکی کے گھر والوں کو میرا بیان سنا دیں۔ جب رشتہ اچھا مل جائے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ استخارہ کرو، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی نے، ترمذی کی حدیث ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی اچھا رشتہ آئے سمجھ میں آ رہا ہو تو نکاح کر دیا کرو، الا تفعلوہ، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، بہت بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ لڑکا لڑکی کے جذبات ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ نیچرل ہے۔ اب آپ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا، تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب طبیعت مائل ہو جائے تو استخارہ نکالو،
ہاں آ جائے تو کر لو. یہ سب بعض جاہل مولویوں نے یہ چیزیں. استخارہ جو جائز ہے وہ میں بتا چکا ہوں, میں اس کا منکر نہیں ہوں. تو اس لیے استخارہ ضرور کریں, لیکن شادی بھی یہی کریں. پھر استخارے کا کیا فائدہ جب یہی کرنی ہے؟ استخارے کا فائدہ ہے کہ بالفرض اگر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوا تو اللہ کچھ ایسا کام کرا دیں گے کہ آپ چاہت کے باوجود بھی نہیں کر سکیں گے. استخارے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ایسی صورت میں وہی کریں جو ایک میں نے کیا تھا. ایک صاحب آئے میرے پاس, ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا پتہ نہیں ہے, ویسے تو آتے ہیں بیان میں. انہوں نے یہ کیا کہ استخارہ, وہ میرے پاس آئے, 5-6 سال پرانی بات ہے, کہ ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے, وہ میں وہاں شادی کرنا چاہوں, لڑکی بھی شادی کرنا چاہ رہی ہے. تو لڑکی والوں نے گرین کا شیڈ تھا ان میں تھوڑا سا, انہوں نے گرین والوں سے استخارہ, گرین والوں میں بھی سنا ہے سب اس طرح جاہلانہ استخارے کے قائل نہیں ہیں, تو ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. تو انہوں نے وہ جو بہت ہی زیادہ بنیاد پرست قسم کے تھے ان سے استخارہ نکلوا کے انکار کر دیا. اب لڑکی بھی رو رہی ہے بیٹھ کے اور لڑکا بھی رو رہا ہے, استخارے کی بھینٹ چڑھا دیا ہمارے رشتے. میرے پاس آیا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولو ہمارے جو وائٹ والے ہیں ان کا استخارہ یہ نکلا ہے کہ یہی کرو, کہیں اور نہیں کرو, کیونکہ مجھے, میں نے کہا کچھ اس قسم کے سگنل مل رہے ہیں, کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے چھت سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. میں نے کہا پھینک دو. مل تو نہیں رہے تھے لیکن دل میں خیالات آ رہے تھے نا, تو دل میں اچھے خیالات تو فرشتے ڈالتے ہیں نا, تو جھوٹ نہیں ہے یہ. میں نے کہا ان سے بولو کہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بہت گہرے سگنل ملے ہیں. بھائی خیال آنا بھی تو سگنل ہی ہے نا. مجھے تو یہی لگ رہا ہے یار, جب تجھے بھی لڑکی پسند ہے, لڑکی بھی تو پسند ہے, تو پھر کیا کباب میں ہڈی بنو یار. تو میں نے کہا ان کو بولو بہت پاورفل استخارہ نکالا ہے, خاندانی استخارہ ہمارے مفتی صاحب نے, اور ایسا استخارہ ہے کہ وہ کہہ رہے یہی ہوگی. تو وہ مان گئے. انہوں نے کہا یار بہرحال مولوی بمقابلہ مولوی, اور یہ والا مولوی بہت پاورفل استخارے کا کہہ رہا ہے. اللہ کا فضل ہوا, ان کی شادی ہو گئی, 3 یا 4 بچے ہیں ان کے, بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں اور برکت دے. تو بچے جب بڑے ہو جائیں گے میں ان سے پیسے لوں گا, کیونکہ تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ میرے فتوے کی وجہ سے ملی ہے. ٹھیک ہے, مذاق کر رہا ہوں. پھر اچھا, انٹرنیشنل کمپنی جو ہربل پروڈکٹ بناتی ہے, اس طرح کاروبار کرتی ہے, آپ ان کی پروڈکٹ جو 40 سے 50 ہزار روپے مالیت کا ہوگا خریدیں, پھر اب یہ وہ جو لوگوں کو بناتی ہے کہ آپ جو ہے نا 5 کسٹمر بنا لیں, پھر وہ 5 آگے 15 بنا لیں تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا, یہ اس کا پوچھ رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے بالکل. میں یہ فیس بک کے چند ایک سوالات لے لوں پھر بیان ہم ختم کرتے ہیں, کیونکہ فیس بک والے بھی بیچارے بھاگے نہیں, ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں, کیونکہ پھر میں فیس بک میں اکیلے ہی رہ جائیں گے یہاں پہ. تھوڑا سا بس 5-10 منٹ ہم یہاں سے سوال لے لیتے ہیں تاکہ ان کو شکایت نہ ہو. اچھا بھائی, یہ عبد المعید صاحب پوچھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. حامد میر سکر سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس بھینسیں ہیں, ان کو گھمانے گیا, ایک بھینس فروٹ والے کا فروٹ کھا گئی, اب اس کو رقم دینی پڑے گی یا نہیں؟ 1 آدھ فروٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ مانگ رہا ہے فروٹ والا تو پھر ٹھیک ہے دے دیں, نہیں مانگ رہا تو 1 آدھ فروٹ وہ اس کو دودھ دے دیں, اس میں جو نکلے بولے اس دودھ میں تمہارے فروٹ کا بھی تھوڑا سا اثر ہے. جی کیا میں یہ مسائل 2-4 جواب دے دوں پھر اعلان کر دیتا ہوں. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے, محمد شادی کے کارڈ میں لڑکا لڑکی کا نام لکھوانا کیسا ہے؟ لکھوائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کس کی کس سے ہو رہی ہے, ورنہ یہ ہوگا ان نون پرسن کی ان نون پرسن سے ہو رہی ہے. عجیب سی شادی ہوگی, کسی کی کسی سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ثناء اللہ حرب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا تاجر صاحب مسجد میں نعرے نہیں لگانے دیتے, فرماتے ہیں کہ مسجد کے نعرے لگانا مسجد کے ادب کے خلاف ہے. میرا ذہن بھی یہ کہتے ہیں بھائی اس میں دونوں طرح کے علماء ہیں, کچھ لگوا رہے ہیں کچھ نہیں لگوا رہے, سب چلتا ہے مارکیٹ میں. ہر ایک عالم کی اپنی رائے ہوتی ہے, ان کی رائے ہے کہ نہیں لگوانے چاہیے, میں بھی نہیں لگوانے دیتا, لیکن اگر کوئی لگوانے دے رہا ہے تو اس کی اپنی رائے ہے. دوسری شادی کا بتائیں زاہد نظام صاحب. رانا محمد اکرم کہتے ہیں اللہ کو مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے, اللہ کرے مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے. یہ بد دعا دے رہے ہیں. میں نے کہا نا کڈنی کسی کو گفٹ نہیں دینی چاہیے یا وہ نہیں کرنی چاہیے, تو یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کرے مولانا کے بیٹے کو کڈنی کی ضرورت پڑ جائے, اللہ نہ کرے. تو یہ طنز ہے. اچھا میں سمجھ رہا تھا کوئی مسئلہ پوچھا ہے, مجھے چاہیے کہ پہلے مسئلہ پورا پڑھ لوں پھر میں پوچھوں. خرم شہزاد زکوٰۃ کے حقدار, میں نے بتایا کہ کڈنی والا مسئلہ اختلافی ہے,
ہماری رائے یہ ہے کہ لیکن اور بہت سے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں، عرب علماء، عرب میں بھی اختلاف ہے. تو بھائی ہمارے جو اگر کوئی ہم پہ اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جاؤ کسی سے بھی فتویٰ لے لو. کیا خیال ہے؟ اچھا، کیا موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا موبائل کو جیب میں رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں. طہارت خانہ جا سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ڈسپلے پر نہ ہو، قرآن کا صفحہ کھلا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. کیا منڈے سے فرائیڈے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، فرائیڈے کو نفلی روزہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، منڈے اور تھرسڈے کو فضیلت ہے. سمجھ رہے ہو؟ فرائیڈے کو اگر کوئی رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ اس کو جمعے کو رکھنا آسان ہے، جیسے چھٹی کا دن ہے یا یہ کہ وہ کوئی اس کو اس میں آسان سہولت پڑتی ہے کسی وجہ سے، تو رکھ سکتا ہے. لیکن جمعے کی فضیلت سمجھ کے جمعے کا دن روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی اضافی ثواب نہیں ہے. اچھا بھائی، فون نمبر عنایت فرمائیں. شیخ ساجد کہہ رہے ہیں بینک میں جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سودی بینک میں جائز نہیں ہے. اچھا، کامران صاحب کہہ رہے ہیں داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. محمد وسیم کہہ رہے ہیں 3 طلاق کون سا گناہ ہے؟ 3 طلاق کا کفارہ یا توبہ کا طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے؟ 3 طلاقیں دینا اکٹھی حرام ہے، ناجائز ہے. 3 طلاق کا کفارہ کچھ بھی نہیں ہے، طلاقیں ہو گئیں. البتہ اس میں ایک چیز ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. وہ بات اگر ہم ممبر سے بیان کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا غلط چیزوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. 3 طلاقیں اگر کسی نے اپنی بیوی کو دے دیں، اب وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتے. حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم بستری بھی کرے. وہ ایک شرط قرآن میں ہے اور دوسری حدیث میں. قرآن میں صرف نکاح کا تذکرہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کے ساتھ ہم بستری بھی ضروری ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وہ اگر طلاق دے دے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے. اسی کو حلالہ شرعیہ کہا جاتا ہے. یہ حرام نہیں ہے. یہ حرام ہوتا تو قرآن اس کو قرآن کوئی حرام چیز کو بیان کرے گا؟ حرام حلالہ کیا ہے جس پر حدیث میں لعنت ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ کرے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم بستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دیں گے، اور مرد اس ایگریمنٹ کو قبول کر لے. نہیں یاری بات سمجھ، یہ معاہدہ ہوگا تو پھر یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ یہ حلالہ وہ حرام حلالہ بن جائے گا جس پر حدیث میں لعنت. اگر ایگریمنٹ نہیں ہے پھر یہ حرام نہیں ہے. بعض لوگ صرف امام ابو حنیفہ کی اور ائمہ اربعہ کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ 3 طلاق کو 3 قرار دینے سے حلالے کا دروازہ کھلتا ہے. تو یہ دروازہ ہم نے نہیں کھولا، اس دروازے کی طرف رہنمائی کس نے کی ہے؟ قرآن نے. اور بتا دیا قرآن نے کہ جائز بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک حرام بھی ہوتا ہے. پہلے سے معاہدے کے بغیر حلالہ ہوگا تو وہ جائز ہوگا، معاہدہ کر کے ہوگا تو وہ ناجائز ہوگا. اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ بعض دفعہ معاہدہ نہیں ہوتا لیکن عورت کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ جب رہوں گی، یہ ہم بستری کر لے گا تو میں اس سے طلاق مانگ لوں گی. بعض دفعہ مرد کے دل میں ہوتا ہے کہ میں اس عورت کو سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور یہ پہلے شوہر کے پاس، اگرچہ اس نے مجھ سے زبان سے کہا نہیں ہے لیکن یہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے. تو اگر دل میں یہ نیت ہے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، کیونکہ اس نیت کی بیس پر آپ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. نیت تبدیل بھی ہو سکتی ہے. بھئی ایک آدمی نے اس نیت سے نکاح کیا کسی عورت سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، پابند تھوڑی ہے چھوڑنے کا. وہ کہے نہیں چھوڑ رہا، جاؤ کیا کر رہے. اس کو پسند اتنی آ گئی، اس نے کہا نہیں چھوڑ رہا میں. کون مجبور کر سکتا ہے اس کو؟ تو چونکہ اس نیت کی وجہ سے عملی طور پر اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہے. نیت کسی کی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس نیت کا مرد کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ ایک اہم چیز ہے کہ بھئی یہ نیت ہے چھوڑنے کی نیت، یہ گناہ ملے گا نہیں. تو مرد کا مقصد اگر عورت کا پچھلا گھر بسانا ہے اور مرد کے دل میں یہ ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی تو میں اس کو اس لیے چھوڑ دوں گا تاکہ یہ بھی محبت سے رہے اور اس کا پہلا شوہر بھی. کیونکہ جب ایک عورت آپ کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں ہے تو اس کو رکھنا فضول حرکت ہے نا. تو اگر مرد کے دل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ رہنا چاہے گی تو رکھ لوں گا، نہیں رہنا چاہے گی تو چھوڑ دوں گا، تو یہ نیت غلط نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے یہ. کیونکہ اس میں ایک عورت کو زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر رہا. ہاں اس نیت کا زبان سے اظہار
مت کرے, صرف دل میں رکھے. اسی طرح عورت کے دل میں اگر یہ ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ رہوں گی, نہیں بنی تو علیحدگی لے لوں گی اس سے, اس نیت پر بھی عورت کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن عورت زبردستی مرد کو مجبور نہیں کر سکتی. عورت نکاح ہو جائے, ہم بستری ہو جائے, اس کے بعد دوسرے شوہر سے کہ مجھے چھوڑ دو, وہ کہ نہیں چھوڑ رہا, زبردستی طلاق نہیں لے سکتی وہ, بلکہ اسی شوہر سے نباہ کرے وہ, اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ دے. اب اس میں ایک آخری بات رہ گئی. بعض چیز فقہاء نے لکھا المعروف کالمشروط, کہ آج کل جو حلالہ ہوتا ہے اس میں مرد کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں چھوڑوں گا, عورت کے دل میں بھی ہوتا ہے, اور صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ مرد اگر ہم بستری کی بات طلاق نہ دے تو اس مرد کو پھر ملامت کی جاتی ہے, ابے تو رکھ کے بیٹھ گیا, ابے تو گویا یہ شرط زبان سے نہیں ہوتی مگر دل میں ہوتی ہے. اس کا فقہاء نے یہ حل بتایا ہے کہ اس زمانے میں احتیاط اس میں ہے کہ نکاح کرتے ہوئے باقاعدہ یہ تصریح کر لی جائے کہ میں ہمیشہ رکھنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں, چھوڑنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا. پھر بے شک بعد میں چھوڑ دے اس کو, اس وقت یہ کہہ دے تاکہ اور زیادہ بے غبار ہو جائے مسئلہ. نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس پر ایک آخری اشکال کا جواب دوں تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. لوگ کہتے ہیں تو بے غیرتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, اس عورت کی بیوی پہلے ادھر طلاق دی, پھر وہ اس کی بستر کی زینت بنے اور پھر وہاں سے طلاق لے کے ادھر آئی, تو عورت کے ساتھ گویا اسلام نے ظلم کیا. اور بعض لوگ فقہا پہ طنز کرتے ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں عورتوں کو, کیا کر رہے ہیں. اس کے دو جواب ہیں, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. الزامی جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پھر قرآن پہ اعتراض کرو. قرآن کے پورے الفاظ کیا ہیں کہ یہ عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے. اگر دوسرے سے نکاح کر لیا اور دوسرے نے طلاق دے دی تو پھر پہلے کے پاس جا سکتی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا. قرآن کیا معاذ اللہ آپ کو غیرت کے خلاف باتیں بتائے گا؟ تو یہ مفتی پر اعتراض نہیں ہوتا. ایسے اعتراض کرنے والے کس پر کر رہے ہیں؟ تو کوئی مسلمان یہ اعتراض نہیں کر سکتا. غیر مسلم اعتراض کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دے دیں اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب پہلے مرد کا اس بیوی سے بالکل یہ رشتہ ختم. اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ایک عورت کی بیوی کسی دوسرے مرد کے گھر میں جا رہی ہے, اس کی بیوی ہے ہی نہیں ہے, وہ جہاں مرضی جائے جس کے گھر میں جائے, تجھے کیا ہے, پہلے والے کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. کیا کریں یار. اب میزائل سے سمجھائیں, بم کبھی دھمکی دے دی. بھائی جب ان کا رشتہ ختم ہو گیا تو جہاں مرضی نکاح کرے. طلاق یافتہ عورت کہیں بھی نہیں نکاح. حضرت زینب کو زید ابن حارثہ نے طلاق دی, زید ابن حارثہ نے, تو حضرت زینب کی عدت گزرنے کے بعد کس نے نکاح کیا؟ نبی نے نکاح کر لیا. تو معاذ اللہ اس کو یہ کہیں گے کہ ان کی بیوی سے نبی نے نکاح. بھائی ان کی بیوی رہی نہیں تھی, وہ عدت ختم ہو گئی, جہاں چاہے کرے. پھر جب دوسرا مرد طلاق دے گا تو اس کی بھی عدت گزرے گی, تو اب وہ دوسرے کی بیوی نہیں رہی ہے, اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے. اس میں پہلے سے بھی کر سکتی ہے اور دنیا میں لاکھوں مرد ہیں ان میں سے کسی سے بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ پہلے کو ترجیح دے رہی ہے اس بیس پر کہ اس سے میرے بچے ہیں, تو پھر کسی کے پیٹ میں معاذ اللہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہتا, وہ پھر کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی لاکھوں مردوں میں سے کسی سے بھی کر سکتی ہے, تو اس کسی میں اس کا پرانا والا بھی ہے یا نہیں؟ تو پرانے والے سے کرنا بغیرتی کیوں ہو گیا؟ جیسے کسی اور مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا بھی بغیرتی نہیں ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جس کو آپ بغیرتی یا بے شرمی کہو گے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو نہ یہ عقلی لحاظ سے بے شرمی کی بات ہے اور نہ قرآن و سنت کے لحاظ سے بے شرمی کی بات ہے, صرف پروپیگنڈا ہے. تو اس لیے یہ اتنا ان سے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آخری بات بہت لمبی ہو گئی ہے, مسائل کا میں جواب ختم کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو واٹس ایپ کا مسئلہ ہے اس پہ رش بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر آدمی اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھیج رہا ہے, اور مجھے تمام میسج ریڈ اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ 100 میں ایک آدھ بعض دفعہ اتنا کام کا نکل آتا ہے کہ وہ میں کہتا ہوں یہ میسج مجھے نہ ملتا تو بڑا نقصان ہوتا, اس لیے سب کو ریڈ کرنا پڑتا ہے. تو جتنے بھی آلتو فالتو میسج بھیجنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میسج مجھے واٹس ایپ پہ نہ بھیجیں. میرے سے رابطہ کرنا ہے تو کال ٹائمنگ ہے 5 سے 5:30 بجے شام کو. اس میں تھوڑے دنوں میں تبدیلی کر کے دورانیہ بڑھاؤں گا, مگر ابھی نہیں بڑھ رہا. اور اس دوران بھی مسائل پوچھیں, ایران توران نہیں ہونا چاہیے. خیریت ویریت بعد میں پوچھ لیں. لوگ فون کر کے, اب ٹائم کم ہے, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں, اب وہ حضرت اور خیریت سے آپ نے فون اٹھا لیا, آپ کی بڑی مہربانی حضرت, اور سنائیں حضرت پہچانا مجھے, بھائی بات کرو یار جلدی سے, پھر انشاءاللہ ہم بیٹھ کے پکوڑے بھی کھائیں گے, نہاری بھی کھائیں گے. ابھی فی الحال آپ اس کو نمٹائیں, وہ پھر الگ سے. اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر واٹس ایپ پہ انتہائی مختصر لفظوں میں اپنا تعارف اور ملاقات کا مقصد, تو وہ مقصد اگر مجھے لگا کہ مجھ سے ملاقات کیے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا
پھر میں آپ کو ملاقات کا ٹائم دے دوں گا. اور اگر مجھے لگا کہ یہ خام خواہ میں MBA کے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, پھر میں ملاقات کا ٹائم نہیں دوں گا, اور دینا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں MBA کروں, تھوڑا سا پڑھ لکھ لوں, کہ جس کو چاہوں آگے ٹائم دے رہا ہوں میں. تو واٹس ایپ پہ بہت ہی ضروری بات ہو, بہت ہی ضروری میسج ہو, وہ بھیجیں. مسائل کے لیے واٹس ایپ استعمال مت کریں. بہت ضروری پوسٹ ہے, بہت ضروری بات ہے, بہت اہم معلوماتی بات ہے. اب جیسے کل کسی نے لنک بھیجا, اس میں جتنے بھی ہمارے فتاوی ہیں ان کا پوری ایک فہرست بھیجی لنک کی. وہ بڑی مفید ہے کہ وہ لنک پہ کلک کرو تو فوراً وہ فتوے کی کتاب سامنے کھل جاتی. اس طرح کا کوئی ہو, یا بعض دفعہ کوئی بیان کے لیے کسی دوسرے علاقے میں بلانا چاہ رہا ہوتا ہے, بیرون ملک بلانا چاہ رہا ہے بیان کے لیے, یا یہ کہ صوبہ سرحد میں یا پنجاب میں بلانا چاہ رہا ہے, کوئی خاص ہے, تو اس کے لیے واٹس ایپ پہ چھوٹا سا میسج بھیج دیا. میں سمجھوں گا یہ سنجیدہ آدمی ہے اور یہ واقعی ایسی جگہ پہ بلا رہا ہے جہاں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو پھر میں رپلائی کر دیتا ہوں. تو واٹس ایپ صرف اس مقصد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے تھوڑا سا تمام دواؤں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اور تھوڑا سا میرا ٹائم ضائع نہ کریں. میرا بڑا ٹائم یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہے, تو اس میں آلتو فالتو. اب میں واٹس ایپ بالکل بند بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ لوگوں کو اپنی بات آسانی سے پہنچانے کا راستہ یہی ہے, تو میں پابندی نہیں لگا سکتا واٹس ایپ پہ. اور دوسرا مسئلہ وہی ہے کہ کال ٹائمنگ جو میں نے 5 سے 5:30, اس میں اب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہے. اور بھائی جو بھی ٹائم دیں گے کہیں نہ کہیں تو نماز ہو رہی ہوگی نا اس میں. اب مجھے پتا ہے نماز کا ٹائم ہے, جب آپ کو ایک ٹائم دے دیا تو آدھا گھنٹہ آپ نماز تھوڑی پڑھیں گے, جتنی دیر نماز ہے وہ نکال کے باقی ٹائم. مجھے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے 5:15 بجے. میں کیا کرتا ہوں, 5 سے 5:14 تک کال سنتا ہوں, 15ویں منٹ پہ نماز, تو میں تو پڑھاتا ہوں آگے. اور جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے تو اس دوران جن کی کالز آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کال بیک کر لیتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اس دوران جن کی کالز آئی ہوئی ہیں ان کو میں, تو یہ میں نے پہلے سے حل سوچا ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایسا ٹائم دیا کیوں کہ نماز کا ٹائم ہے؟ تو بھائی نماز کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے, سردیوں میں یہ ٹائم نہیں ہوگا, گرمیوں میں اور تھوڑا سا آگے نکل جائے گا. تو کوئی بھی ٹائم دو, اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نماز کا, کہیں زکوٰۃ کا ٹائم ہوگا, کسی کے ہاں بیت الخلا کا ٹائم چل رہا ہوگا. تو اب ایک صاحب نے کہا تو نماز کا ٹائم ہے, میں نے کہا بھائی میری زکوٰۃ کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کھانے کا ٹائم ہے. تو جب بھی کوئی ٹائم دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو درمیان میں آئے گی نا. ایک آدمی نے کہا اس وقت تو میں آفس میں ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں, میں ایسے ملک میں ہوتا ہوں کہ میں مصروف ہوتا ہوں. تو میں نے کہا جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں مصروف ہوتا ہوں. تو آپ کو جب کسی سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنے ٹائم کو آگے پیچھے کریں گے, اس کو آگے پیچھے نہ کریں, ورنہ مجھے سارا دن کال سننی پڑیں گی کہ امریکہ والوں کے لیے یہ والا ٹائم سوٹیبل ہے, کینیڈا والوں کے لیے یہ والا ہے, جاپان والوں کے لیے, اب تو ساری دنیا سے کالز آتی ہیں, انڈا موڑ والوں کے لیے یہ ہے, پھر اس کے گھریلو مسائل ہیں, اس کی بیوی اس وقت آتی ہے, سسرال والے اس وقت آتے ہیں, تو وہ یہ نہیں بیٹھ سکتا میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یورپ اور امریکہ والوں کے لیے یہ ٹائم بالکل سوٹیبل نہیں ہے, ان کے لیے میں دوسرا ٹائم رکھوں گا باہر ملکوں والوں کے لیے. پہلے میں نے 4:30 سے 5 رکھا تھا, لوگوں نے بہت زیادہ صلواتیں سنائی ہیں اس پہ. ایک نے کہا یہ جنات ہیں جو آپ کو اس وقت کال کریں گے. تو میں باہر والوں کے لیے, یورپ امریکہ والوں کے لیے ایک ٹائم الگ کروں گا, کیونکہ کسی کے ہاں رات 2:30 بج رہے ہیں, کسی کے 2:45 بج رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار کیا ٹائم دیا ہے آپ نے. پھر اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ جو لوگ کال کرتے ہیں تو جیسے ہی موبائل پہ کال آتی ہے واٹس ایپ والی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے موبائل میں ہی نیٹ ہے. تو اس کے میں پرابلم یہ ہوتی ہے, وہ واٹس ایپ والا کہتا ہے یار ٹائم دیا. اور آخری بات یہ کہ اس ٹائم میں بعض دفعہ میں کال واقعی نہیں اٹھاتا کیونکہ ایک ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں یہ التزام کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس ٹائم پہ کال آئے گی تو میں فارغ وقت میں پھر ان سب کو کال بیک کرتا ہوں اپنے خرچے پہ. خود میں کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھنا تھا آپ نے. تو کیونکہ جب ایک ٹائم لوگوں کو دیا ہے تو پھر اس کی تو پابندی کرے نا آدمی, اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کال بیک کر کے پھر وہ اس کو پوچھے گا کہ, کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی 2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ 5 بجیں گے تو کال کروں گا, تو میں پھر اس کے وقت کا خیال کرتا ہوں یار اس نے ٹائم لگایا. تو یہ یاد رہے گا آپ لوگوں کو, لیکن اس ٹائم یہ حتمی نہیں ہے, اس میں چینجنگ کر دوں گا میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں. پھر صبح اور شام 2 ٹائم ہوں گے. تو اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, مجھے فون جب بجتا ہے نا تو پورا اندر سے بجنا شروع ہو جاتا ہوں میں, بہت زیادہ مصیبت ایسی ہوئی. حالانکہ میں سائلنٹ پہ لگا کے رکھتا ہوں, لیکن ٹیلی فون کی پھر بھی ایک ہوتا پتہ نہیں کیا فون آ رہا ہے, یہ ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ بھی ایسے ہی ہے. تو کال نہ کریں, فون نہ کریں, واٹس ایپ نہ کریں. بہت کوئی ضروری بات ہو تو کریں. باقی ملاقاتیوں کے لیے اس کی ایک ہم سوچ کے الگ ترتیب بنا لیں گے, کوئی ایسا ٹائم رکھ دیں جس میں ملاقات جو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ملاقات کر سکے. بہت زیادہ وقت لے لیا آپ لوگوں کا, لیکن یہ بات بہت ضروری تھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.